ماشاء اللہ. جی یوٹیوب پر آ گیا ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. ماشاء اللہ. ہمارے زائرین کو میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے شاہ ولی اللہ فقہ اکیڈمی کی ایک نئی اسٹریم میں. اس کا عنوان ہے آئیے زکوٰۃ کے مسائل سیکھیں. بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آج میں آپ کا ہوسٹ مفتی نثار احمد قاسمی شاہ ولی اللہ فقہ اکیڈمی کے پلیٹ فارم پر اپنے ایک ساتھی اور رفیق درس اور بہت ہی قریبی دوست مولانا شجاعت قاسمی صاحب دامت برکاتہم، جو کہ ادارہ فلاح دارین ڈھکا اسکول کے چیئرمین بھی ہیں ماشاءاللہ، ذمہ دار ہیں، اور یہ میرے ہم سفر ہیں آج کی اسٹریم کے. مولانا آپ کا استقبال ہے، جزاکم اللہ خیرہ. جزاکم اللہ. آج کے ہمارے مہمان جو ہمیں مسائل سے آگاہی دیں گے اور زکوٰۃ کے مسائل پر گفتگو کریں گے، ایک بہت ہی مشہور و معروف اور ذی علم شخصیت ہیں، حضرت مولانا مفتی جنید صاحب پالنپوری دامت برکاتہم العالیہ، جو ممبئی کی ایک بہت بڑی مسجد کے امام بھی ہیں ماشاءاللہ کافی دنوں سے. حضرت والا کے مقالات فقہ اکیڈمی کی اور دوسرے فقہی سیمینارز میں پیش کیے جاتے ہیں ماشاءاللہ، اور داد تحسین بھی حاصل کرتے ہیں. حضرت والا حضرت مولانا مرشد و مربی مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہم کے خلیفہ بھی ہیں ماشاءاللہ، ان کے منظور نظر بھی ہیں، اور دارالافتاء مجلس البرکہ ممبئی کے مفتی بھی ہیں ماشاءاللہ. بہت سا ان کا دارالافتاء بھی چلتا ہے، آن لائن بھی چلتا ہے، ہمیشہ علمی مصروفیات میں یہ منہمک رہتے ہیں، اور مختلف قسم کی دینی خدمات میں یہ اپنے آپ کو مستقل جھونکے رکھتے ہیں. ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ حضرت والا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. اب میں حضرت والا کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ حضرت والا شروع میں زکوٰۃ کے متعلق، زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کی ضرورت، زکوٰۃ کی حکمت، اور جو بھی حضرت والا کے ذہن میں زکوٰۃ سے متعلق مفید باتیں ہیں وہ حضرت والا پیش فرمائیں گے. اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ اپنے سوالات اگر چاہیں تو یوٹیوب کے کامنٹ باکس میں بھیج سکتے ہیں، یا ہم نے اسٹریم کے تھمبنیل میں جو موبائل نمبر لگایا تھا 9029550090، ایک مرتبہ پھر سن لیں 9029550090. اس نمبر پر آپ اپنے میسج سوالات کی شکل میں بھیج سکتے ہیں. بس ایک بات کا خیال رکھیے کہ آڈیو میسج نہ بھیجیے، ورنہ اس کا سننا اس وقت مشکل ہوگا اور جواب دینا بھی مشکل ہو جائے گا. تو آپ لکھ کر اپنے میسج سوالات میں بھیج سکتے ہیں، یوٹیوب کے کمنٹ میں بھی بھیج سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوالات آخر میں مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کر دیے جائیں گے. اب میں حضرت مفتی صاحب کو پن کرتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت والا اپنی بات انشاءاللہ فرمائیں گے. مفتی صاحب خوش آمدید آپ کا ہماری آج کی اسٹریم میں. جزاکم اللہ خیرہ، آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا، اور بہت ہی شرف کی بات ہے ہمارے لیے. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آج کی اسٹریم زکوٰۃ سے متعلق جو بھی ضروری مسائل ہیں، خاص طور پر میٹروپولیٹن ریجنز میں، میٹرو سٹیز کے اندر رہنے والے جو لوگ ہیں، جو ان کی نوعیتیں ہوتی ہیں، جو مختلف قسم کے ان کے ایک یعنی انویسٹمنٹس ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں، ہوم لون ہوتا ہے، پروویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے، شیئر مارکیٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ پارٹنرشپ کا سسٹم ہوتا ہے. ان تمام چیزوں پر مفتی صاحب انشاءاللہ آج، چونکہ حضرت والا کا یہ مزاج بھی ہے، اور خود حضرت مفتی صاحب کا چینل بھی ہے جس میں وہ زکوٰۃ کے اور مختلف مسائل بیان کرتے رہتے ہیں. مفتی جنید پالنپوری کے نام سے اگر آپ تلاش کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یوٹیوب چینل بھی مل جائے گا، جس پہ حضرت ماشاءاللہ خوب ایکٹیو رہتے ہیں، اور نئے نئے مسائل اس پر جو آج کل کے زمانے میں عام طور پر کتابوں میں سیدھے تلاش کرنے سے نہیں ملتے ہیں، وہ حضرت مفتی صاحب جو ہے اپنے چینل پر بیان فرماتے ہیں. اب میں مائک حضرت مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. مفتی صاحب آپ کی خدمت میں شاہ ولی اللہ فقہ اکیڈمی کا منصہ اور چینل آپ کی خدمت میں پیش ہے. اب آپ اپنی بات ارشاد فرمائیں. جزاکم اللہ خیرہ. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں ذرا نوازی کے لیے، اور کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں لوگوں کے سامنے آؤں، میں آن لائن اور مسائل کو بیان کروں. الحمد للہ والصلاۃ علی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله
فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں زکوٰۃ کی فرض سے متعلق بہت ساری آیت نازل فرمائی ہے، اور اس کے نہ نکالنے پر سخت وعید نازل فرمائی ہے۔ خود یہ آیت کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دیجئے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ اس چیز کا مزہ چکھو جس کو تم جمع کرتے تھے۔ مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ اس آیت میں زکوٰۃ ہی کا تذکرہ ہے، زکوٰۃ ہی مراد ہے، اور اللہ پاک اتنی سخت وعید بیان کیوں نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، یہ ہماری طاقت کے بلبوتے پر نہیں ہے، ہمارے دماغ ہمارے ذہان کے بلبوتے پر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ ہی کا فضل ہے، اللہ ہی کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے اپنے مال و دولت سے نوازا۔ عقل پر اگر دنیا ملتی تو بڑے بڑے مینیجر جو ہے یہ کمپنیوں کے مالک ہوتے، بعض مرتبہ انگوٹھا چاپ ہوتے ہیں لیکن بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک ہوتے ہیں، اور ان کے پاس جو مینیجر اور ان کا عملہ جو ہوتا ہے مالک سے زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا فضل کرم ہے، اس لیے اللہ پاک نے زکوٰۃ نکالنے پر سخت وعید نازل فرمائی ہے۔ اور زکوٰۃ کے معاملے میں اللہ پاک نے اگر یہ کہتے کہ آپ کو اپنے مال کا 2.5% رکھنا ہے، باقی اللہ کے راستے میں دینا ہے بطور زکوٰۃ کے، تو یہ بھی قرین انصاف تھا کہ اللہ پاک نے ہمارے ظروف کا خیال رکھا اور ہمیں یہ کہا کہ آپ کو صرف 2.5% دینا ہے، اور خاص نوعیت کے مسائل، خاص نوعیت کے مال میں، سب مال میں نہیں، اور باقی اپنے لیے رکھنا ہے۔ تو اللہ پاک کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے ظروف کو دیکھا اور ہم پر کم سے کم زکوٰۃ کو فرض کیا تاکہ ہمارے نکالنا آسان ہو۔ مگر بہت سے بدنصیب وہ ہوتے ہیں کہ وہ زیادہ مال کماتے ہیں مگر زکوٰۃ نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک انسان کا عجیب المیہ ہے کہ جب تک بہت مالدار نہیں بنتا ہے تو اس کے لیے زکوٰۃ نکالنا آسان ہوتا ہے، لیکن جو ہی مال بڑھ جاتا ہے تو زکوٰۃ جب بڑھتی ہے تو اسے بہت لگتا ہے، مگر نادان یہ نہیں سوچتا ہے کہ زکوٰۃ کیوں بڑھی، اللہ پاک نے مال بڑھایا تو زکوٰۃ بڑھی، اللہ پاک مال نہ بڑھاتا تو زکوٰۃ نہ بڑھتی۔ تو زکوٰۃ جو ہے ہمیں خوش دلی سے نکالنا چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور زکوٰۃ کے ایام آنے سے پہلے پہلے ہمیں ہلے حوالے سے بچنا چاہیے۔ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ کے دن آنے سے پہلے پہلے ایسے ہلے کر لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کا زکوٰۃ ان پر فرض نہیں ہوتی ان کے مال کے اوپر۔ آگے مثالیں بیان کروں گا میں، تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ یہ اللہ کے ساتھ چال چل رہے ہیں کہ اللہ پاک نے اس کے مقابلے میں اگر چال چلی تو ہمارا مال غارت ہو جائے گا اور ہم لوگوں کے پاس زکوٰۃ مانگنے والے بن جائیں گے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ پاک نے مال دیا ہے تو دل کی خوشدلی سے اس کو ادا کرے۔ اب زیادہ تمہیدی بات کرنے کی بجائے میں سیدھا مسئلے پر آتا ہوں میں کہ زکوٰۃ یہ کس پر فرض ہے۔ شریعت مطہرہ نے مسلمان عاقل بالغ صاحب نصاب پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ مسلمان سے مراد یہ ہے جو آدمی ایمان والا ہے، معلوم ہوا کہ آدمی کافر ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ وہ اگر اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے اگر زکوٰۃ نکالتا ہے تو زکوٰۃ نکالنے کا دنیاوی جو فائدہ ہے اس کو حاصل ہوگا کہ اس کے مال میں اللہ پاک اضافہ فرمائیں گے، لیکن دنیاوی جو اجر و ملتا ہے وہ اس کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ اخروی جو اجر ہے اس کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ اخروی جو اجر ہے وہ ایمان پر ہی منتج ہوتا ہے۔ عاقل سے مراد یہ ہے جو عقل مند ہو۔ اگر کوئی شخص مجنون ہے، چاہے کتنا ہی مالدار ہو، مجنون ہے، پاگل ہے، تو اس کے مال میں زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی، واجب نہیں ہوگی، فرض نہیں ہوگی۔ اسی طرح بالغ ہونا ضروری ہے۔ کوئی نابالغ ہے اور وہ چاہے کتنا ہی مالدار ہو، اس کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اب نابالغ کسے کہتے ہیں؟ تو بالکل صاف مسئلہ یہ ہے کہ علامت بلوغ ظاہر نہ ہوئی ہو، یعنی اگر کوئی لڑکا ہے تو احتلام نہ ہوا ہو، کوئی بچی ہے تو اسے حیض نہ آیا ہو، تو علامت بلوغ ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ اب اگر علامت بلوغ ظاہر ہو گئی، اب چاہے 11 سال میں ہو، چاہے 12 سال میں ہو، چاہے 13 سال میں ہو، اور وہ صاحب نصاب ہے اور اس پر سال گزر گیا
تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ البتہ علامات بلوغ میں سے کوئی چیز ظاہر نہ ہو تو دیکھا جائے گا کہ جیسے 15 سال مکمل ہو گئے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی شرائط کے ساتھ میں، یعنی علامت بلوغ ظاہر ہو گئی تو اس پر عمل کیا جائے گا اور وہ بالغ مانا جائے گا۔ اگر علامت بلوغ ظاہر نہ ہوئی ہو تو 15 سال جیسے ہی مکمل ہو گئے قمری اعتبار سے، چاند کے حساب سے، تو وہ بالغ سمجھا جائے گا۔ اب صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ صاحب نصاب کہتے ہیں جو آدمی 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونے کا مالک ہو۔ آج کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی یعنی 612 گرام 35 ملی گرام بنتا ہے، اور سونا 7.5 تولہ آج کے حساب سے 87 گرام 479 ملی گرام بنتا ہے۔ کوئی آدمی اتنے روپے پیسے کا مالک ہو یا مال تجارت کا مالک ہو یا سونے چاندی کا مالک ہو، اس کو صاحب نصاب کہا جائے گا۔ اب کسی آدمی کے پاس صرف چاندی ہے، نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ سونا ہے، تو 52.5 تولہ یعنی 612 گرام 35 ملی گرام پکڑا جائے گا۔ ایک آدمی ہے اس کے پاس صرف سونا ہے، نہ روپیہ ہے، نہ پیسہ ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ چاندی ہے، تو جب تک 87 گرام 479 ملی گرام کو نہیں پہنچے گا صاحب نصاب نہیں کہا جائے گا۔ لیکن اگر کسی کے پاس دو چیزیں ملی ہوئی ہے، مال تجارت ہے اور روپیہ پیسہ ہے، یا چاندی ہے روپیہ پیسہ ہے، یا چاندی ہے مال تجارت ہے، یا چاندی اور سونا ہے، یا سونا اور مال تجارت ہے، یا سونا اور روپیہ ہے، تو اس صورت میں چاندی کا نصاب پکڑا جائے گا کہ انفال الفقراء یہی ہے، یعنی دونوں ملا کر 612 گرام 35 گرام چاندی کو قیمت کو پہنچ جائے گا تو صاحب نصاب کہا جائے گا۔ اب اتنے مال پر جب سال پورا ہو جائے گا تو اس پر زکوٰۃ لازم ہو جائے گی۔ درمیان میں مال کتنا ہی گھٹتا بڑھتا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا، آخر میں جو مال بچے گا سال مکمل ہونے پر اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ مان لیجیے ایک آدمی ہے، جب صاحب نصاب ہوا تو اس کے 5 لاکھ روپے گویا کہ کہیں سے ہدیہ آیا یا میراث میں سے اس کے پاس آئے یا اس نے کمائے کاروبار سے۔ اب ایک رمضان کو صاحب نصاب بنا اور آئندہ رمضان سے پہلے یہ مال جو ہے کہ گھٹ کے 1 لاکھ ہو گیا، 1.5 لاکھ ہو گیا، لیکن آئندہ رمضان میں پھر وہ 5 لاکھ یا اس سے اوپر چلا گیا تو آخری دن کو ہی پکڑا جائے گا، یعنی جب سال پورا ہوگا اس کا حساب کیا جائے گا۔ اس دن صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ لازم ہوگی، درمیان میں کتنا مال گھٹتا بڑھتا رہے اس کا اعتبار نہیں ہے۔ لیکن اگر سال کے آخر میں جب سال پورا ہوگا وہ صاحب نصاب نہیں رہا کہ شروع میں تو 5 لاکھ روپے کا مالک تھا، لیکن سال کے آخر میں جب دوسرا سال آیا تو وہ صرف 50,000 کا مالک رہ گیا، صاحب نصاب نہیں رہا، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ میں قمری سال کا اعتبار ہے۔ ایک شمسی ایک سال ہوتا ہے، شمسی برس ہوتا ہے کہ جنوری، فروری، مارچ، اپریل، اور قمری ہوتا ہے محرم، صفر، ربیع الاول۔ تو زکوٰۃ میں یہی قمری سال کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی جس تاریخ کو وہ صاحب نصاب بنا ہے آئندہ سال کی اسی تاریخ کو دوبارہ حساب کیا جائے گا، اور اس وقت جو مال اس کے پاس ہوگا وہ پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ 95% لوگوں کو صاحب نصاب کب بنے تھے ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے لیے کسی ایک تاریخ کو طے کر لے، چاہے شعبان کی ہو چاہے رمضان کی ہو، ایک تاریخ کو طے کر لے، پھر ہر سال اسی تاریخ کو وہ زکوٰۃ کا حساب کرے، اس کو چینج نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی ہے اس کو پتا ہے کہ صاحب نصاب بنا تھا 5 شعبان کو، تو یہ تو 5 شعبان کو ہی حساب کرے گا، یہ اس کو بدل نہیں سکتا۔ اسی طرح کسی آدمی کو معلوم نہیں تھا، اسے تاریخ طے کر لی تو آئندہ پھر اسی تاریخ کو ہمیشہ حساب کرنا ہے، اس سے پہلے یا بعد میں کرے گا تو حساب برابر نہیں ہوگا، زکوٰۃ کم نکلے گی یا زیادہ نکلے گی۔ اسے ایک تاریخ کو طے کرنا اور اس نے حساب کرنا ضروری ہے۔ اور زکوٰۃ کے معاملے میں مال تجارت کی تفصیل یہ ہے، ایک آدمی نے کوئی مال خریدا اس کو بیچنے کی نیت سے، تو اسے کہتے ہیں مال تجارت۔ اسے میرے پاس ایک پین ہے، یہ پین میں لایا تھا استعمال کرنے کے لیے، کچھ دن میں استعمال کی اور پھر میں نے اس کو بیچنے نکال دیا، تو یہ مال تجارت نہیں کہا جائے گا اس کو۔ میں نے مال تجارت کی نیت سے ہی خریدا ہے کہ اس کا ریٹ بڑھے گا تو اس کو بیچ دوں گا، یا کسٹمر ملے گا بیچ دوں گا، اس کو مال تجارت کہا جائے گا۔ اب بہت سے لوگ پراپرٹی خریدتے ہیں اور پراپرٹی میں یہی مسئلہ آتا ہے کہ مال تجارت ہے کہ نہیں ہے۔ بہت سے پلاٹ انسان خریدتا ہے کہ بچے بڑے ہوں گے ان کا مکان بنا دیں گے،
دو چار فلیٹ خرید لیے کہ وہ کرائے پہ اٹھا دیں گے، جو کرایہ کا اس سے فائدہ اٹھائیں گے. تو یہ مال تجارت نہیں ہے. ان جتنے بھی پلاٹ ایسے اس نے خرید کر رکھے ہیں آئندہ مکان بنانے کے لیے یا کرایہ پر اٹھانے کے لیے یا فلیٹ خرید رکھے ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. البتہ اب اس نے اگر لیا تھا جو ہے کہ کرایہ پر اٹھانے کے لیے اور کرایہ کھا رہا ہے، پھر اس کی نیت بدلی کہ مجھے بیچنا ہے، تو صرف اس کے بیچنے سے مال تجارت نہیں ہوگا، بلکہ جس دن بک جائے گا، بکنے کے بعد جو رقم اس کے پاس آئے گی اور وہ رقم زکوٰۃ کے حساب کے دن تک محفوظ رہتی ہے تو اس پر زکوٰۃ آئے گی، ورنہ نہیں آئے گی. اس لیے ایک آدمی نے جو ہے کوئی مال لیا تجارت کی نیت سے، یعنی ایک فلیٹ خریدا کہ ریٹ بڑھ جائے گا تو مجھے اس کو بیچنا ہے. تو اسی صورت میں جیسے فلیٹ اس نے بک کرایا اور جب حساب کا دن آیا تو اس فلیٹ کا جو کرنٹ ویلیو ہے اس پر زکوٰۃ آئے گی. مان لیجئے اسے فلیٹ لیا ہے 5 لاکھ کا، اب اس نے رقم اس نے ادا کر دی، ابھی تک قبضہ اس کے پاس آیا نہیں ہے یا قبضہ آ گیا ہے، تو اب جس دن حساب ہوگا اس دن اس فلیٹ کی جو بھی کرنٹ ویلیو ہوگی اس پر زکوٰۃ آئے گی. اس وقت ویلیو اگر بڑھ کے اس کی 6 لاکھ روپے ہو گئی ہے تو 6 لاکھ پر زکوٰۃ آئے گی. اگر ویلیو کم ہو گئی ہے تو کم پر زکوٰۃ آئے گی. اب بہت سے لوگ جو دکانداری کرتے ہیں، موبائل لا کر بیچتے ہیں، یہ بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ہمیں کون سے ریٹ پہ زکوٰۃ نکالنا چاہیے. فلیٹ کا مسئلہ بتا دیا میں نے آپ کو کہ کون سے ریٹ پہ زکوٰۃ نکالنا چاہیے. ایک آدمی ہے وہ اتنا پرفیوم بیچتا ہے، اب کسی کسٹمر کو وہ ایک پرفیوم خریدا ہوا 100 روپے کا ہے، کسی کو 150 میں بیچتا ہے، کسی 120 میں، کسی 130 میں. اب کس ریٹ پر زکوٰۃ نکالے؟ تو اس معاملے میں فتویٰ تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آئے اور یہ کہے کہ پورا دکان کا مال مجھے ایک ساتھ آپ سے خریدنا ہے، تو آپ کیا ریٹ لگائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے جو اتنا بڑا کسٹمر ملے گا لاٹ میں اس سے مال لے گا تو کم سے کم ریٹ میں وہ مال بیچ دے گا. تو اسے کم سے کم جو ہے منافع پر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے اصل مدل کے ساتھ میں. البتہ بہتر یہ ہے کہ ہول سیل کا بھاؤ لگایا جائے. ایک آدمی آیا 100 بوتل مانگا، کوئی دوسرا آیا 50 مانگا، تو آپ یہ لاٹ کے مقابلے میں کچھ قیمت بڑھا دیں گے تو اگر وہ قیمت پکڑی جائے قیمت فروخت تو بہتر ہے. اور اگر کوئی آدمی ریٹیل پکڑتا ہے تو سب سے اچھا ہے کہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ زیادہ ہی نکلے گی. البتہ بہت سے لوگ پریشان یہ ہوتے ہیں کہ بھائی ہم تو لاتے 100 روپے میں، جسے موبائل والے ہیں وہ کور لاتے ہیں یا اسکیچ کارڈ لاتے ہیں، بہت سارے ایسیسریز ہوتی ہے، مگر اب وہ چلن سے باہر ہو گیا کہ لوگ اس کو استعمال خریدتے نہیں ہیں. اب وہ لایا تھا 100 روپے کا، اب زکوٰۃ کے حساب کے دن کو لینے والا ہی نہیں ہے اس کو. اب یہ اگر 100 میں تو کیا 50 میں دے گا تو بھی کو لینے والا نہیں ہے. اب یہ 40 میں کو لے گا 50 میں لینے والا نہیں ہے. تو اب یہاں کہا جائے گا کہ آپ چاہے 100 میں لائے تھے لیکن ابھی جو قیمت آ رہی چاہے کتنی گری ہوئی ہو، اگر 50 میں بکتا ہے تو 50 میں زکوٰۃ آئے گی، اگر 40 میں بکتا ہے تو 40 پر زکوٰۃ آئے گی. قیمت چاہے بڑھے چاہے کم ہو اسی کا اعتبار کیا جائے گا. اسی طرح بلڈر کے پاس کوئی آدمی فلیٹ بک کراتا ہے تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اگر اس نے فلیٹ بک کرایا ہے اس نیت سے کہ اس میں رہوں گا یا کرایہ پر اٹھاؤں گا تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. لیکن اگر فروخت کرنے کی نیت سے اس نے لیا ہے کہ اس کا ریٹ بڑھ جائے گا تو مجھے بیچنا ہے، اور بہت سے لوگ اس انویسٹمنٹ کا نام دیتے ہیں کہ انویسٹ کیا ہے میں نے یہاں پر، ریٹ بڑھے گا تو اس کو بیچ دوں گا، بہت سا کاروبار یہی ہوتا ہے. تو اس شکل میں پھر جتنے حساب کرتے ہیں اس دن اس کی جو کرنٹ ویلیو ہوگی اس پر زکوٰۃ آئے گی. البتہ اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ وہ چیز بیچنے کے لائق نہیں بنی ہے. آپ نے 13ویں منزل پر فلیٹ بک کرایا ہے اور ابھی 12ویں منزل ہی بنی ہے، تب آپ فلیٹ فروخت نہیں کر سکتے. تو یہاں بہت سے کہتے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ بھائی قیمت تو بڑھ گئی ہے نکال دے تو اچھی بات ہے اور یہی تقویٰ ہے. اسی طرح شیئرز مارکیٹ میں زکوٰۃ کس ویلیو پر آئے گی اور آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو یہاں دو مسئلے سمجھ لیجئے. ایک آدمی ہے وہ شیئرز رکھتا ہے اس نیت سے کہ بھائی میں ڈیویڈنڈ کھاؤں گا، مجھے بیچنا نہیں، فروخت نہیں کرنا ہے. تو اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس کمپنی کے شیئرز لیے ہیں اس کا جتنا جامد اثاثہ ہے، اس کی گاڑیاں ہیں، اس کے جو ہے کہ آفیسز ہے، اس کی فیکٹری ہے جو بیچنے کے لیے نہیں ہوتی، اس پہ مال بنتا ہے یا جو اس پہ حساب کتاب ہوتا ہے وہاں سے جو ہے سیلنگ ہوتی ہے،
اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، لیکن جو مال قابل فروخت ہے، تجارت کے لیے بنایا گیا، اس پر زکوٰۃ آئے گی، اور یہ کمپنی سے معلوم کر سکتا ہے۔ البتہ 99% لوگ ڈویڈنڈ کھانے کے لیے شیئرز نہیں رکھتے ہیں، بلکہ فروخت کرنے کی نیت سے ہی لیتے ہیں کہ اس کا ریٹ بڑھ جائے گا تو ہم اس کو بیچ دیں گے۔ 99% لوگ یہی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر اس کو فروخت کرنے کی نیت سے لیا ہے تو اس صورت میں جو کرنٹ ویلیو ہوگی اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ جیسے ابھی شیئر مارکیٹ گرا ہوا ہے، اور حد سے زیادہ گرا ہوا ہے، روزانہ کئی 100 پوائنٹ گر رہا ہے ابھی۔ تو مان لیجیے کسی آدمی نے کچھ کمپنی کے شیئر 1 لاکھ روپے کے لیے تھے، اور جس دن زکوٰۃ کا حساب کر رہا ہے اس دن اس کی ویلیو جو ہے کہ 1 لاکھ سے گھٹ کر 50,000 پہ ہو گئی ہے، تو 50,000 پر زکوٰۃ آئے گی، 1 لاکھ پر نہیں آئے گی۔ اور اگر ویلیو بڑھ کے 1 لاکھ سے بڑھ کر 1,10,000 ہو گئی ہے تو 1,10,000 پر زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طرح فکس ڈپازٹ پر زکوٰۃ کا کیا مسئلہ ہے؟ بہت سے لوگ ایف ڈی کرواتے ہیں بینک کے اندر، تو چونکہ خود کروایا ہے، اور ایف ڈی کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب چاہے اس کو توڑوا سکتا ہے، لہٰذا جتنی رقم جمع کرائی ہے اس پر زکوٰۃ آئے گی، چاہے فی الحال آپ کے پاس نہیں ہے مگر آپ کی طرف سے جمع کرائی گئی ہے، اور اب جب چاہے توڑوا سکتے ہیں، لہٰذا اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طرح ہیوی ڈپازٹ، اس پر زکوٰۃ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو یہاں پہلے مسئلہ بیان کروں میں کہ کسی زمانے میں جو ڈپازٹ ہوتے تھے وہ بغرض حفاظت یا یہ بغرض رہن لیا کرتے تھے۔ رہن کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ بھائی آئندہ اگر آپ نے ہمارے مکان میں یا دکان میں کوئی توڑ پھوڑ کر دی یا نقصان کر دیا تو اس رقم سے اس کی بھرپائی کی جائے گی۔ جب یہ معاملہ تھا تو اس وقت تو یہ رقم جو ہے بطور قرض نہیں تھی، لہٰذا اس پر جو ہے کہ زکوٰۃ کا دوسرا مسئلہ تھا۔ لیکن اب جو ہے کہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ 99% نہیں بلکہ 100% جتنے بھی ڈپوزٹ لیتے ہیں، چاہے ہیوی ڈپوزٹ ہو چاہے معمولی ڈپوزٹ ہو، یہ بطور قرض کے ہی لیتے ہیں۔ دینے والا بھی سمجھتا ہے کہ سامنے والا استعمال کرے گا، اور لینے والا بھی استعمال کرنے کے لیے سے ہی لیتا ہے، اور اسی لیے مسئلہ ہیوی ڈپوزٹ پر گیا ہے۔ تو چاہے زبان سے اس کو قرض دے کر کہے یا بغیر کچھ کہے جو ہے کہ وہ دیا جائے تو قرضے کے معنی میں ہوتا ہے، لہٰذا جس آدمی نے کرایہ پر مکان لیا ہے یہ رقم اسی کی، اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اب مسئلہ ہیوی ڈپوزٹ کا ہے، تو پہلے سمجھے ہیوی ڈپوزٹ شرعاً جائز نہیں ہے، صرف اور صرف سودی معاملہ ہے۔ ایک آدمی نے 10 لاکھ روپے دے دیے اور کرایہ بالکل نہیں، ایسے مینٹیننس ہے یا معمولی کرایہ ہے، تو یہاں پر جو قرض دیا ہے اس قرض کے بدلے میں یہاں پر اس کا کرایہ بالکل ندارت یا ہے کہ کم کر دیا گیا ہے، تو یہ قرض کے بدلے میں کم کیا گیا ہے، تو کل قرض جرفن فہو ربا کے اصول کے تحت یہ سودی معاملہ ہے۔ مگر یہاں پھر بھی چونکہ قرض جائز تو نہیں ہے، یہ شرع کرنا جائز نہیں، مگر چونکہ جو رقم بطور قرض دی ہے لہٰذا اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ کرایہ پر جس تعدیر مکان لیا ہے، جسے ہیوی ڈپوزٹ دیا ہے، اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اب اس کی جائز شکل کیا ہے وہ آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں، یا کسی عالم سے پوچھ سکتے ہیں، جو اس کا موقع ابھی نہیں ہے اس لیے عرض نہیں کر رہا ہوں میں۔ البتہ کسی نے جائز طریقے سے مفتی نثار صاحب آپ کہیں تو اس کو بیان کر دوں میں؟ جی مفتی صاحب، آپ کی بشاشت پر بالکل بیان فرما دیں۔ میں اس کے بعد زکوٰۃ کا مسئلہ کس پر آئے گا سمجھ میں آئے گا وہ۔ جی جی بالکل بیان فرمائیں۔ اس کی جائز شکل یہ ہے کہ آپ اگر کسی کے پاس سے مکان لے رہے ہیں اور آپ اس کو 20 لاکھ روپے دے رہے ہیں، تو یہاں پر ہیوی کا معاملہ نہ کریں آپ، بلکہ جو آدمی مکان آپ کو دے رہا ہے اس سے معاملہ یہ کرے کہ آپ اپنے گھر کا حق رہائش یا دکان کا حق استعمال، بدل خلو کہتے ہیں، آپ مجھے فروخت کر لیں 20 لاکھ روپے میں۔ اس کے بعد مجلس بدل کر آپ اس سے یہ کہیں کہ آئندہ جب بھی مجھے بیچنا ہوگا یا 10 سال کے بعد 5 سال کے بعد میں اسی رقم میں آپ کو بیچ دوں گا، تو یہ اس کو بیع الوفا کہتے ہیں۔ اور اگر اسی مجلس میں معاملہ کیا جائے تو بیع الوفا ہے، اگر مجلس بدل دیا جائے تو بیع الوفا بھی نے کہا جائے گا یہ وعدہ کیا گیا ہے گویا کہ دوسری مجلس میں کہ آپ ہی کو دوبارہ اسی رقم میں دوں گا، اور عقود میں معاملات میں جو ہے کہ وعدہ کا وفا کرنا ضروری ہے۔ اب یہاں معاملہ یہ ہو گیا کہ جس آدمی نے ہیوی پر مکان لیا ہے تو یہ اس حق رہائش کا مالک ہو گیا، اور رقم کا مالک یہ ہو گیا ہے مکان بدل خلو پر دینے والا، حق رہائش فروخت کرنے والا اس کا مالک ہو گیا ہے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہوگا کہ جس آدمی نے اپنا مکان حق رہائش فروخت کیا ہے وہ رقم کا مالک ہو گیا،
اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ یہ کرائے پر لینے والے پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ کرائے پر لینے والا یعنی پگڑی شٹم کا معاملہ یہاں پر کیا جائے گا۔ اسی طرح کسی آدمی کے پاس جو ہے ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں ہے، جیسے ابھی یہ اولا ہوتے ہے، اوبیر ہوتی ہے، یا ہمارا ٹیمپو ہوتا ہے جو کرائے پر چلتا ہے، مال ڈھوتا ہے، تو اگر یہ مال ڈھونے کے لیے ہے، لوگوں کو اجرت پر چھوڑنے کے لیے ہے، اولا اوبیر ہے، تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، چونکہ مال تجارت یہ نہیں ہے۔ البتہ اس سے جو بھی منافع حاصل ہوگا، یہ منافع سال کے آخر میں اگر جمع ہے، آپ کے پاس استعمال نہیں کیا ہے تو زکوٰۃ آئے گی، اگر استعمال کر کے کھا لیا ہے تو زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ میں نے مکان کرائے پہ اٹھایا ہے، دکان کرائے پہ اٹھایا ہے، تو اس دکان کے کرائے پر، مکان کے کرائے پر اولا سے جو کماؤں گا اس پر زکوٰۃ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو مسئلہ صاف طور پر سمجھ لیں کہ سال کے آخر میں جب حساب کرتے ہیں، اس وقت آپ کے پاس اگر وہ رقم جمع ہے تو زکوٰۃ آئے گی، اگر آپ کھا کے ختم کر چکے ہیں تو اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اسی طرح بہت سے لوگ جو ہے کہ مرغی فارم کھولتے ہیں، اور وہاں اگر اس کا مقصد ان مرغیوں سے انڈا فروخت کرنا ہے، مرغیاں فروخت کرنا نہیں ہے، تو جو انڈے اس کے پاس نکلیں گے زکوٰۃ کے حساب کے دن اس پر زکوٰۃ آئے گی، اگر رکھے ہوئے تو مرغیوں پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ البتہ اگر مرغیاں ہی بیچنے کا مقصد ہے، بہت سے لوگ جو ہے کہ فارم ہاؤس بناتے، مرغی فارم بناتے ہیں کہ اس کو 1 مہینے میں 1.5 مہینے میں کھلا پلا کر بڑا کریں گے اور اس کو فروخت کر دیں گے، تو اس صورت میں جس دن زکوٰۃ کا حساب کرتا ہے اس دن اس مرغی کی جو بھی ویلیو ہوگی، جو قیمت ہوگی، اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اب جو ہے کہ بہت سے لوگ مرغیاں بیچتے ہیں، اب اس کے لیے جو ہے دانے خریدے ہیں، اور دانے جو ہے بعض لاکھوں کے ہوتے ہیں، اور یہ جو بھینسیں ہوتی ہے اس کا تو جو ہے کہ وہ 50 لاکھ جو ہے کہ لوگ آدمی جمع کر کے رکھتے ہیں، اس کا بھوسا ہے اور اس کی جو ہے گھاس وغیرہ، تو اس میں زکوٰۃ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو صاف مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کے لیے گھاس جمع کر کے رکھی ہے یا جو ہے دانہ جمع کر کے رکھا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اسی طرح کارخانہ، کسی آدمی نے فیکٹری لگائی ہے، کارخانہ لگایا ہے، تو اس صورت میں کارخانے میں جو مشینریاں لگی ہوئی ہے، میلوں میں جو مشینریاں لگی ہوئی ہے، جو مشینیں لگی ہوئی ہے مال نکالنے کے لیے، مال بنانے کے لیے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ البتہ جو مال بن کے ریڈی ہوا ہے، اس کی جو کرنٹ ویلیو، اس پر زکوٰۃ آئے گی، یا خام مال رکھا ہوا ہے، کچا مال رکھا ہوا ہے، تو اس کچے مال پر زکوٰۃ آئے گی، جو بھی اس کی ویلیو ہوگی اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طرح گھر کے استعمال کی چیزیں، اب گھر میں کوئی آدمی جو ہے کہ بہت سارے برتن استعمال کے لیے لایا ہے، اب چاہے سال میں ایک ہی مرتبہ استعمال کرتا ہو چاہے نہ کرتا ہو، استعمال کی چیزیں ہیں، اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ البتہ سونا چاندی، اس کے زیورات بنائے استعمال کے لیے، تو چونکہ اللہ پاک نے اس کو سمن بنایا ہے، اس کے زیورات بنانے کی وجہ سے سمنیت ختم نہیں ہوتی ہے، اس کا روپیہ پیسہ پن ختم نہیں ہوتا ہے، تو چاہے زیور بنا دیے ہو، چاہے ڈلی کی شکل میں ہو، چاہے بسکی کی شکل میں ہو، اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ ہیرے جواہرات، اب ہیرے جواہر کا مسئلہ یہ ہے، کسی آدمی نے اگر ہیرے جواہر خریدے ہیں بطور نگینے کے پہننے کے لیے تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، لیکن اگر اس کو خریدا ہے کہ اس کا ویلیو بڑھ جائے گا، اس کو فروخت کر دوں گا، تو اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اسی طرح مسئلہ ہے پراویڈنٹ فنڈ کا۔ پراویڈنٹ فنڈ کے اندر تفصیل یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے اختیار سے نہیں کٹایا، جیسے گورنمنٹ سرونٹ ہوتے ہیں، یا بہت ساری کمپنیاں ایسا کرتی ہے کہ آپ چاہے نہ چاہے آپ کے بغیر اختیار کے کچھ رقم کاٹ ہی لیتے ہیں وہ، تو اس صورت میں اس کا حکم دینے ضعیف کا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، چاہے کتنا ہی جمع کیوں نہ ہو جائے۔ البتہ اگر آپ نے اپنے اختیار سے کٹوایا ہے سارا مکمل یا کچھ، تو جتنا کٹوایا ہے اپنے اختیار سے اس پر زکوٰۃ آئے گی، گویا کہ آپ نے ان کے پاس بطور قرض دیا ہے، وہ استعمال کرنے کے لیے ہی لیتے ہیں، یا اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اب کسی آدمی نے کسی کو قرض دیا ہے، اس قرض پر زکوٰۃ آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اس تعلق سے عرض یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو قرض دیا ہے اور آپ اس بات میں پر یقین ہے کہ آپ کو رقم لوٹ کر آنے ہی والی ہے، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اگر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ بھائی شاید رقم آ بھی سکتی ہے اور نہیں بھی آ سکتی ہے، تو اس وقت میں احتیاط اور افضل طریقہ یہ ہے کہ جب رقم آپ کے پاس آ جائے تو گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ نکال لے۔ اگر آپ بالکل نا امید ہو چکے ہیں کہ رقم آنی ہی نہیں ہے، چاہے مال بیچ کر رقم باقی ہو اس کے پاس،
یا آپ نے بطور قرض سے اس کو کچھ رقم دیا ہو اور وہ دینے کو تیار ہی نہیں ہے، آپ بالکل نا امید ہو چکے ہیں، تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ مان لو اگر بالفرض بعد میں رقم آ بھی جاتی ہے تو بھی گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ اس پر نہیں آئے گی۔ البتہ ایک مسئلہ لوگ بہت پوچھتے ہیں یہاں پر کہ ایک آدمی نے کسی کو قرض دیا، اب یہاں پر جو قرض دینے والا ہے وہ مقروض سے یہ کہتا ہے کہ پیسوں کو چونکہ میرے استعمال آپ کر رہے ہیں تو زکوٰۃ بھی آپ ہی نکالیں گے۔ تو شریعت کہتی ہے اگر کسی آدمی نے اس طرح کا معاملہ کیا ہے اور زکوٰۃ نکال لیتا ہے تو زکوٰۃ یہ قرض دینے والا گویا کہ سود کھا رہا ہے۔ زکوٰۃ وہ نکال رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ زکوٰۃ قرض دینے والا سود کھا رہا ہے، اس لیے کہ قرض کا کوئی بدل نہیں ہوتا ہے۔ آپ آج بھی آپ ہی مالک کہلاتے ہیں، لہٰذا اسے زکوٰۃ نکلوانا شرعاً جائز نہیں ہے، زکوٰۃ قرض دینے والے کے ذمہ ہی آئے گی۔ اسی طرح کسی آدمی نے کوئی چیز گروی رکھی ہوئی ہے کہ سونار کے پاس گیا اور اس کے پاس سے جو ہے کہ اس نے کچھ رقم قرض لی اور اپنا سونا گروی رکھ دیا، تو یہاں سونا گروی رکھا ہوا ہے تو رہن رکھی ہوئی چیز پر، گروی رکھی ہوئی چیز پر زکوٰۃ نہیں آتی ہے۔ البتہ یہاں پر مسئلے سے ہٹ کر ایک بات میں کہتا ہوں، میں ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو ان جوہری والوں کے پاس، دکانداروں کے پاس سونا گروی رکھ کر قرض لیتے ہیں، سودی قرض، وہ اپنی عقل ذرا سی چلائے۔ اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ لیتے ہیں اور 2 لاکھ کا سونا اس کے پاس رکھتے ہیں، اب ہر مہینے میں وہ سود بھرتے ہیں اور اتنا سود بھر چکے ہوتے ہیں کہ اصل مدت سے بھی زیادہ ہو چکا ہوتا ہے، اور یہ مدت دے سکتے نہیں ہیں، تو اس کے بعد پھر دکاندار کیا کرتا ہے کہ وہی سونا اپنے پاس رکھ لیتا ہے کہ آپ کا مدت پورا ہو گیا۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں میں کہ آپ جو اس کو سودی رقم، یہ تو شرع ناجائز ہے، حرام ہے، اور آپ اللہ سے اس کے رسول جن کا جو کہ اعلان بھی کر رہے ہیں، تو یہ صحیح طریقہ یہ ہے، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے اپنا جو زیور اس کے پاس گروی رکھا ہے اس کے بجائے بیچ دیجیے نا، اور بیچنے کے بعد یہ رقم استعمال میں لائیے، اور جو رقم بطور سود اس کو پاس دینے والے تھے وہی رقم ہر مہینے نکال کر جمع کرے اور دوبارہ سونا خرید لے، تو آپ جتنا اس کو دے رہے ہیں اس سے ڈبل ٹربل آپ جمع کر چکے ہوں گے۔ یہاں تو ہوتا ہے یہ سونا بھی گیا اور سود کے نام پر پیسہ بھی ایکسٹرا گیا، اور اللہ کے یہاں بڑے گنہگار ہوئے، یہ مسئلہ الگ سے ہی ٹھہرا۔ لہٰذا اگر کسی آدمی نے، مسئلہ یہ تھا جو بیان کر رہا تھا، کسی آدمی نے اگر جوہر کے پاس سونا رکھا ہے تو اگر گروی رکھا اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ اسی طرح مال حرام میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے، کہ کسی آدمی نے سود سے پیسہ کسی کے پاس سے جو ہے کمایا، تو یہ پیسہ اس کے پاس جو ہے یہ مال حرام ہے، شریعت کہتی ہے کہ پورا کا پورا اس آدمی کو لوٹانا ضروری ہے۔ اگر وہ آدمی آپ کے پاس نہیں ہے، نہیں مل سکتا، یا آپ نا امید ہو چکے نہیں ملے گا، تو یہ نقطے کے حکم میں ہے آپ کسی اور کو دینا آپ کے ذمہ ضروری ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی، کیونکہ پورا کا پورا مال آپ کو غریبوں کو دے دینا ضروری ہے، یا اگر اس کا مالک معلوم ہے تو اس تک پہنچانا ضروری ہے۔ اسی طرح جس جگہ مال ہو وہاں کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ کسی آدمی کا دبئی میں بھی جو ہے کاروبار ہے، ممبئی میں کاروبار ہے، اور دبئی میں کچھ مال رکھا ہوا ہے، کچھ مال یہاں پر ہے، تو جہاں مال رکھا ہوا ہے وہاں کی قیمت کا اعتبار ہوگا، آپ یہاں کا ریٹ نہیں پکڑ سکتے۔ مان لیجیے آئی فون آپ وہاں بیچنے کے لیے لائیں، اب اسی آئی فون کی قیمت جو ہے کہ دبئی میں زیادہ ہے اور یہاں کم ہے، تو دبئی میں اگر فون رکھا ہوا ہے تو وہی قیمت کا اعتبار ہوگا، یہاں کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو ہے اب کچھ باتیں ایسی ہیں جو زکوٰۃ سے زکوٰۃ سے متعلق ہے کہ زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے۔ اچھا مفتی اسحاق صاحب، اگر آپ کہیں تو یہاں پر ابھی اسٹاپ کر کے لوگوں کے سوال اگر آئے تو اس کا جواب دینا چاہیے ابھی۔ ہاں، اس میں آپ کے کچھ فالو اپ کوشچنس آئے ہیں، جیسے کچھ ایک کوشچن ایک صاحب نے کیا ہے کہ اگر 5 لاکھ کا خریدا ہے، پیمنٹ 1 ہی لاکھ روپے دیا ہے، کوئی فلیٹ ہے، تو اس میں زکوٰۃ کتنے پر ہوگی؟ اب میں نے آپ سے کہا کہ اب یہاں دیکھیے، اگر اس نے یہ مکان، اگر کوئی تیار فلیٹ رکھا ہوا ہے، تیار ہے، اور وہاں پیسہ دینا باقی ہے، تو یہاں پر جو 4 لاکھ دینا باقی ہے اور منہا کیا جائے گا، اگر مکان خرید رہنے کے لیے لیا ہے، کرایہ اٹھانے کے لیے اس سے لیا ہے تو۔ منہا کا تھوڑا لیکن سا اگر یہ ایکسپلین کر دیجئے مفتی صاحب، منہا کرنے کا یعنی؟
منہا یعنی مائنس کرنے کا. کسی آدمی نے ریڈی فلیٹ جی لیا ہے اور اس لیے لیا ہے کہ اس میں رہے گا وہ یا کرائے پر اٹھائے گا, تو اس صورت میں جو 5 لاکھ میں سے 1 لاکھ دیا ہے, 4 لاکھ باقی اس پر زکات نہیں آئے گی. لیکن اگر یہ آدمی نے مکان لیا ہے, ریڈی ہے, اور بیچنے کی نیت سے لیا ہے, تو اس صورت میں 4 لاکھ تو زکات سے منہا ہوگا, لیکن اس گھر کی جو کرنٹ پوزیشن ہوگی اس پر زکات آئے گی, کرنٹ جو ویلیو اس پر زکات آئے گی. مان لیجئے اس کی قیمت, مکان لیا تھا 5 لاکھ کا مکان لیا تھا اس نے, اور ریڈی ہے, اور بیچنے کی نیت سے ہی اس نے لیا ہے, اور وہ 1 لاکھ دے چکا ہے, تو اب 4 لاکھ پر زکات نہیں آئے گی. البتہ اس گھر کی ویلیو 5 لاکھ سے بڑھ کر 6 لاکھ ہو گئی ہے, تو 1 لاکھ پر زکات آئے گی. بات سمجھ گئے؟ جی جی بالکل. البتہ اگر یہ ہے کہ اس آدمی نے کسی بلڈنگ بن رہی ہے, یعنی بلڈنگ جو تیار ہوتی ہے, بھائی استثنا کہتے ہیں اسے, کہ بلڈر بنا رہا ہے, اس پہ کسی نے مکان لیا ہے, تو یہاں اگر اس نے رہنے کی نیت سے لیا ہے, تجارت کی نیت سے لیا ہے, تو وہی مسئلہ آگے بیان کر چکا. لیکن یہاں رہنے کی نیت سے اگر مکان لیا ہے, تو کیا اس پر زکات آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ یہ مسئلہ محل غور ہے. میرے اعتبار سے یہ جو معاملہ بلڈر کا ہوتا ہے, بلڈر سے لینے کا معاملہ ہوتا ہے, یہ معاملہ عقد استثنا میں نہیں جائے گا, عقد لازم ہے. اور عقد لازم مانا جائے تو اس صورت میں جو رقم دینا باقی ہے وہ قرض ہوگی, وہ مائنس کی جائے گی. البتہ بہت سے مفتیان کرام اس کو بے استثنا مانتے ہیں, اور بے استثنا کا معاملہ یہ ہے کہ یہ جب تک آخری قسط اب جمع نہ کر دے تب تک یہ اجارہ ہوتا ہے, اور اجارے کا مسئلہ یہ ہے کہ جو رقم دینا باقی اس پر زکات آئے گی. تو احتیاط یہ ہے کہ زکات اس کی نکال لے. البتہ مجھے سمجھ میں جو آتا ہے, جو رقم باقی اس پر زکات نہیں آئے گی. جی جی ماشاء اللہ. اب آگے چلیں مفتی صاحب, اور کوئی سوال فی الحال نہیں ہے. جی جی. کتنا ٹائم ہو گیا؟ وقت تو مفتی صاحب بہت زیادہ نہیں ہوا ہے, تقریباً 30 منٹ ہوئے ہیں ہم کو. اچھا 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 اچھا. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ زکات کسے دینا چاہیے. اس سے پہلے مسئلہ بیان کر دوں کہ اگر سال پورا ہونے سے پہلے اگر مال ضائع ہو گیا تو وہ زکات نہیں آئے گی. اب زکات کسے دینا چاہیے, تو اس تعلق سے عرض یہ ہے کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے اس کو زکات دینا جائز ہے. البتہ ایک چیز ہاتھ میں لگاتے ہیں کہ ضرورت مند ہونا چاہیے تو بہتر ہے. ایک آدمی صاحب نصاب نہیں ہے, لیکن اس کی ضرورت جو ہے پوری ہو رہی ہے, تب اس کو زکات دے کر کیا کریں گے؟ اس کو آپ, اس کی ضرورت تو پوری ہو ہی رہنا چاہیے, چاہے صاحب نصاب یہ نہیں ہے, دینا بالکل جائز ہے, لیکن کوئی ضرورت اس کے پاس ابھی ہے نہیں کہ اس کو پیسوں کی ضرورت آپ اس کو دے رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کو دینے کے بجائے ایسے آدمی کو تلاش کیا جائے کہ جو صاحب نصاب بھی نہ ہو اور ضرورت مند ہو. جس ایک آدمی ہے وہ خوب محنت کرتا ہے, اور محنت کرنے کے باوجود اتنا نہیں کما پاتا کہ بچوں کو جو ہے کہ کھلا پلا لے, یا دوائی کا خرچہ بہت زیادہ ہے, کچھ بچتا نہیں ہے, تو بھائی صاحب نصاب بھی نہیں ہے, اس کو ضرورت بھی ہے, تو ایسوں کو دینا چاہیے. اب یہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ مقروض ہوتے ہیں, تو شریعت نے مقروض کو زکات دینے کی اجازت دی ہے. لیکن یہ کون سا مقروض مراد ہے, یہ سب سے اہم ہے. شریعت کے اور حکم کے بچے کو علت ہوتی ہے, تو یہاں کیا علت ہے؟ میں اس لیے سوال کر رہا ہوں میں کہ ایک صاحب کا مجھے فون آیا, اور انہوں نے یہ کہا کہ میرا بھائی 20 لاکھ کا مقروض ہو چکا ہے, اس کو زکات دے سکتا ہوں میں؟ ظاہر سے بات مقروض ہے تو کوئی بھی یہی کہے گا زکات دے سکتے ہیں. لیکن میں سارے مفتیان کرام سے دست بستہ عرض کر درخواست کرتا ہوں میں کہ سب مقروض کو زکات دینے کے تعلق سے کوئی سوال آئے تو آپ ایک سوال سامنے سے کریں, پہ مقروض کیوں ہوا ہے. اب یہاں پر میں نے اس سے پوچھا کہ مقروض کیوں ہوا ہے, تو کہا تھوڑا سا معاملہ بن گیا تھا اس لیے مقروض ہوا ہے. کا معاملہ کیا بنا تھا بھائی, آپ کو بتانے میں ہچکچاہٹ کیوں ہے آپ کو؟ کہا کہ نہیں وہ تھوڑا سی مسئلہ تھا تو مقروض ہو گیا. میں کہا جواب نہیں دیا جائے گا اس طرح آپ کو, آپ پہلے بتایا کہ مقروض کیوں ہوا ہے. اور میں نے یہ واقعہ جو ہے یہ فقہ اکیڈمی کے سیمینار میں رکھا ہے میں نے واقعہ یہ, اور میں نے یہ اس لیے رکھا تھا, مسئلہ یہ تھا کہ لوگ بہت سارے بڑے بڑے کاروباری قرض لیتے ہیں کروڑوں میں, اب اگر دیکھا جائے تو اوپر زکات ہی لازم نہیں ہوگی, وہ تو ہمیشہ قرضے میں ہی رہتے ہیں. جیسے بڑے بڑے جو بڑے بڑے جو کاروباری ہوتے ہیں, جو 100 150 کروڑ جو ہے کہ 50 کروڑ جو ہے لوگوں سے قرض لیتے ہیں, بینکوں سے قرض لیتے ہیں, حکومت سے قرض لیتے ہیں, تو ہمیشہ مقروض رہیں گے. تو زکات کتنے سال زکات
میں کتنا منہا کیا جائے گا قرضہ؟ تو وہاں بحث آئی تھی. تو وہاں 99% فقہا مفتی کرام یہی کہہ رہے تھے کہ 1 سال کا جو ہے جو قرضہ منہا کیا جائے گا، باقی منہا نہیں کیا جائے گا. تو ایک صاحب نے کہا کہ نہیں، جب قرضہ ہے تو پورا منہا کیا جائے گا. تو پھر وہاں پر میں نے یہ مثال رکھی تھی کہ شریعت کے ہر حکم کے پیچھے کوئی علت ہوتی ہے. ابھی میں نے واقعہ بیان کیا تھا. کب یہاں مجھے بتائیے کہ کون مفتی کہے گا کہ ایسے موقعوں کو زکوٰۃ دینا چاہیے؟ اب میں نے ان سے پوچھا بھائی کہ بھائی مقروض کیوں ہے، جب تک نہیں بتائیں گے میں آپ کو جواب نہیں دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ معاملہ یہ تھا کہ بھائی وہ جوئے میں پیسے ہار گیا. 20 لاکھ جو ہے قرضہ لیا اس نے، اور وہ جوئے میں ہار گیا. اب مجھے بتائیے کہ ایک آدمی جوئے کے اندر 20 لاکھ روپے ہار رہا ہے اور مقروض بن گیا ہے، کیا شریعت نے ایسے مقروض مراد لیے ہیں؟ بتائیے مجھے آپ. ایسے مقروض مراد نہیں ہے، بلکہ وہ مقروض مراد ہے جو ضرورت کی وجہ سے قرض لیتے ہیں، بیماری کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، علاج نہ کر پانے کی وجہ سے، یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے. گھر اس کے بعد بیچارے کے پاس ہے ہی نہیں، اور رہنے قابل گھر بنایا ہے، مقروض ہو گیا ہے، دینے کی کوئی سبیل نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے زکوٰۃ ہے. اب میں نے یہی کہا سیمینار میں. اب مجھے آپ یہ بتائیے کون مفتی ایسا کہے گا اس کو زکوٰۃ دینا ہے؟ بتائیے. تو شریعت نے جو مقروض مراد لی ہے اس سے کون مقروض مراد ہے یہ سمجھنا چاہیے. اس لیے کبھی بھی اگر سوال آتا ہے کسی مفتی کے پاس کہ فلاں آدمی مقروض ہو گیا اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے کہ نہیں، تو میرا معمول یہ ہے کہ میں ہر چیز معلوم بتاؤ. سب سے پہلے قرضہ کیوں ہوا؟ اب ایک صاحب کا فون آیا اور کہا کہ بھائی میں نے مکان لیا تھا اور میں قرضے میں آ گیا ہوں، میں تو میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں میں؟ تو میں نے کہا مکان آپ کے پاس تھا نہیں؟ تو کہا مکان میرے پاس تھا. کہاں تھا؟ تو کہا اندھیری میں. کتنا تھا؟ 1 BHK. کتنے کا تھا؟ 1 کروڑ 20 لاکھ کا. تو آپ نے یہ بیچ کے بڑھا لیا؟ بولے ہاں یہ بیچ کے 2 BHK لیا ہے 1.5 کروڑ میں نے. تو اس کو 30 لاکھ پہ قرضہ ہو گیا ہے. اب اس کو معلوم ہے کہ اس کے جو رشتہ دار ہے امریکہ میں ہے، انگلینڈ میں ہے، قرضے کے نام پر لے گا اس لوگ دے دیں گے. تو میں نے کہا کہ آپ کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی تھی؟ آپ کے بچے کتنے بڑے ہیں؟ کہتے بچے تو 2 سال کا ہے اور جو ہے کہ ایک 4 سال کا ہے. اب مقروض تو ہو چکا نا یہ. اب بتائیے کہ جو آدمی مکان کو بڑا کر رہا ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ہم؟ مقروض تو ہے لیکن ایسے مقروض مراد ہے جو اپنا کاروبار اپنا جو ہے کہ فلیٹ کو بڑا کر رہے ہیں. تو پہلے پوچھے قرضہ کیوں ہوا ہے. اگر واقعی کوئی ایسی وجہ ہے جو سمجھ میں آنے والی ہے، بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو پھر سوال یہ کرے کہ آپ نے قرضہ کس بنیاد پر لیا تھا، آپ کہاں سے ادا کریں گے، آپ کیا کماتے ہیں. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مہینے کا میں 60,000 کماتا ہوں میں، تو آپ اس سے کہیں آپ کا خرچہ کتنا ہے. وہ کہتا ہے 40,000 خرچہ میرا ہے. تو پھر 40,000 خرچہ کی چیز کا؟ آپ روزانہ گوشت کھاتے ہیں تو گوشت کو آپ روزانہ مت کھائیے، ہفتے میں 1 مرتبہ کھائیے آپ، اور پیسہ بچا کر آپ دیجئے. اب کچھ سال پہلے ہمارے یہاں بمبئی میں اسکول کھلا تھا ایک، ڈاکٹر ذاکر نائک، آپ سب جانتے بھی ہے، بھنڈی بازار میں. تو وہاں معاملہ یہ تھا کہ سب سے پہلے بچوں کی فیس وہاں شروع ہوئی ماہانہ 10,000 روپے، جو کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. اب وہاں ہو رہا ہے کہ کسی کے 2 بچے، کسی کے 3 بچے ہیں. اب سال کی فیس جو ہو رہی ہے جو کہ 3.5 لاکھ روپے، 4 لاکھ روپے. اب اب ایک آدمی کالج سے آ رہا ہے، اس بار کالج کا زمانہ تھا انوا سے پہلے، کالج میں آ رہا ہے اور جو اچھی گاڑی میں آ رہا ہے، اور وہ بولتا ہے کہ بھائی میں اتنا دے سکتا. تو کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے لو زکوٰۃ اور یہاں جمع کر لو. ایک آدمی کالج میں آ رہا ہے، وہ لاکھوں روپے کما رہا ہے، اور اس کو کہہ رہا ہے زکوٰۃ لے کے ادا کرو بچوں کی فیس کے اندر. تو کیا شریعت میں ایسے مقروض مراد لی ہے یا ایسی ضرورت مراد لی ہے؟ اب یہی بندہ جو ہے ہر ہفتے ویکینڈ میں گھومنے کے لیے بھی جا رہا ہے، روزانہ باہر کھانے کے لیے جا رہا ہے، ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے، یہ تعلیم کا اس کا پیسہ نہیں ہے. تو کیا ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی کہ ایسی ضرورت مراد ہے؟ تو خرچہ پوچھا جائے گا کہ کیا خرچہ ہے، کتنا کماتے ہیں. یہ سارے حالات پوچھنے کے بعد ہی کہا جائے گا اس کو زکوٰۃ دیجیے یا آپ زکوٰۃ نہیں لیجیے. یہ مسئلے کی وضاحت ہے. اسی طرح جو ہے کہ گھر کے ملازم کو زکوٰۃ دینا، گھر کے ملازم ہوتے ہیں، دکان کے ملازم ہوتے ہیں، اس کو زکوٰۃ دینا بالکل دینا چاہیے اور یہ زیادہ حقدار ہے. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو زکوٰۃ دے کر ہم اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ کہ وہ اوور ٹائم کر رہا ہے، آپ سے پیسہ نہیں مانگ رہا ہے، وہ 4 سال سے 5 سال سے کام کر رہا ہے اور تنخواہ بڑھانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے. کیوں نہیں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ میرا سیٹ رمضان نے مجھ پر احسان کر دیتا ہے، میرا بچے کے نکاح تھا تو مجھے اس تعاون کر دیا تھا، میری والدہ بیمار تھی تو میرا تعاون کر دیا تھا. تو زکوٰۃ کی رقم سے تعاون کیا ہے، اس کو احسان سمجھ رہا ہے، اس لیے وہ تنخواہ بڑھانے کا نہیں بولتا ہے
اوور ٹائم کا نہیں مانگتا، پیسہ مانگتا نہیں ہے، تو زکوٰۃ سے فائدہ اٹھانا ہوا کسی نہ کسی درجے میں لوگوں سے کہتا ہوں، میں اگر آپ کو اپنے ملازم کو زکوٰۃ دینا ہے بالکل دیجیے، لیکن کسی اور سے دلوائیے، اور آپ کے ملازم کو معلوم نہ پڑے کہ آپ کی رقم ہے، آپ نے دی ہے۔ تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ دکان کا مالک اس پر راضی نہیں ہوتا ہے۔ راضی اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم تک احسانی جتلانا مقصود ہوتا ہے کہ میرے پاس ٹھکا رہے اور تنخواہ بڑھانے کی بھی نہ بولے اور ٹائم بھی نہ مانگے۔ تو یہ فائدہ اٹھانا ہوا زکوٰۃ سے، اس کا حساب قیامت کو دینا پڑے گا آپ کو کہ زکوٰۃ سے آپ نے فائدہ اٹھایا تھا۔ ہاں، اگر کوئی آدمی ملازم کو زکوٰۃ دے رہا ہے، تنخواہ بھی پوری بھر کر دے رہا ہے، اس میں کمی نہیں کر رہا ہے اور ٹائم بھی دے رہا ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سے رشتے دار زکوٰۃ مانگتے ہیں، بھائی آپ کا قرضہ کیوں ہوا؟ تو معلوم ہوا کہ پورا سال بیٹھ کے کھایا اس نے، کوئی کام ہی نہیں کیا ہے، اور رمضان میں رشتے داروں کو فون کرتے ہیں، مانگنے نکل جاتے ہیں، اور رشتے داروں کو دیتے بھی ہے۔ کیوں دیتے ہیں؟ کہ بھائی یہ مقروض ہو چکا ہے۔ تو یہ جو کام نہیں کرتا ہے، جو کام چور کہتے ہیں، تو کیا زکوٰۃ ایسے لوگوں کے لیے ہے؟ کیا زکوٰۃ ایسے لوگوں کے لیے، کام چور لوگوں کے لیے؟ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دینا گویا کہ ان لوگوں کو مزید کام چور بنانا ہے، کام سے دور رکھنا ہے۔ ایسے لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، چاہے کتنا ہی قریب رشتے دار کیوں نہ ہو۔ یا بھائی پریشان ہے کہ بھائی میں زکوٰۃ دے دوں گا تو للہ دینا پڑے گا، جیسے دینا پڑے گا، تو مفتی کا سہارا لے کر اس کو زکوٰۃ دے دیتا ہے۔ اسی طرح کسی غریب کے نکاح میں زکوٰۃ دینا، یہ بڑا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ یہاں پر لوگ جو ہے کہ بچی کے نکاح کے لیے زکوٰۃ مانگتے ہیں۔ بچی کے نکاح میں زکوٰۃ کس چیز کے لیے؟ تو وہ اسٹیج بھی بنائے گا، 400 500 لوگوں کو بلائے گا بھی، اور کھانا بھی کھلائے گا۔ عجیب بات یہ ہے کہ شریعت نے لڑکی والوں پر تو کوئی خرچ رکھا ہی نہیں ہے، تو یہاں اسٹیج سجانے کے لیے، کمکم کو سجانے کے لیے وہ لوگوں سے زکوٰۃ مانگتا ہے، اور زکوٰۃ دینے والا کہ بچی کے نکاح میں خرچ سمجھ کے دیتا بھی ہے۔ ایسی جگہ زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، ایسی جگہ زکوٰۃ دینا گویا غریبوں کا حق مارنا ہے۔ اگر شریعت نے یہاں تک کہا ہے کسی لڑکے کا نکاح ہو رہا ہو اور وہ ولیمہ نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں ہے، مگر ولیمے کے لیے زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ جب ولیمے کے لیے زکوٰۃ نہیں ہے تو لڑکی والے کو تو کھانا تو ہے ہی نہیں، تو وہاں تو بالکل احتیاط کرنا چاہیے۔ اب لوگ زکوٰۃ مانگتے بھی ہے اور لوگ اس کے لیے دیتے بھی ہے۔ اسی طرح مؤذن کو اور امام صاحب کو بہت سے لوگ مسجد میں زکوٰۃ دیتے ہیں عیدی کے نام سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہتر طریقہ نہیں ہے۔ بہت سے امام مستحق نہیں ہوتے ہیں، بہت سے مؤذن گاؤں میں زمین رکھی ہوتی ہے، کھیت کھلیان ہوتے ہیں، یہ مستحق نہیں ہوتے ہیں، تو عیدی کے نام پر زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی مستحق مؤذن ہے اور آپ عیدی کے نام پر زکوٰۃ دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ وہ مستحق اگر نہیں ہے اور آپ عیدی کے نام پر زکوٰۃ دیں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، تحقیق کر لینا چاہیے۔ اب بہت سی جگہ پر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انسان زکوٰۃ دینے سے پہلے تحقیق نہیں کرتا ہے۔ تحقیق ضرور کرنا چاہیے تاکہ سامنے والے کو اس بات کا اندازہ ہو کہ زکوٰۃ آسانی سے نہیں ملتی ہے۔ اب تحقیق نہیں کرتے ہیں، جو کام چور لوگ ہیں بلا وجہ مقروض بن جاتے ہیں، وہ زکوٰۃ مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ یہ بہت سارے مسائل تھے جو آپ کے سامنے میں نے رکھے۔ البتہ سب سے اہم مسئلہ جو مجھے آج آپ کے سامنے رکھنا تھا وہ یہ کہ ہماری زکوٰۃ کے ایک مستحق ایسے ہیں جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور وہ بے گناہ اور نہ کردہ گناہوں کی سزا بھگتنے والے جیلوں میں بند ہے۔ سب کو رقبہ قرآن کریم نے کہا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں گھر بار کھیت کا سب کچھ بک چکا ہوتا ہے ان کا، اس کے باوجود کیس پورا نہیں لڑ سکتے۔ اس نے کیا گناہ کیا ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اب پولیس نے تحقیق پر اس کو اٹھایا ہے، اب کیس تو لڑنا ہی ہے، پولیس کو بھی شک ہے مگر اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، اس کو کیس لڑ کے اس کو اپنے آپ کو بری تو ثابت کرنا ہی کرنا ہے۔ اب اس کے بعد دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیس لڑنے کے لیے سرکاری وکلا ہوتے ہیں اور کس قصہ لڑتے ہیں اس کا کچھ اندازہ ہمیں نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر ان کی گردن کو آزاد کرانے میں زکوٰۃ دینا بالکل جائز ہے، اور اس کے ہاتھ پہ آپ دے سکتے نہیں ہے۔ اس لیے بہت ساری تنظیمیں ایسی ہے جو ایسے ناکردہ جو گناہ کی سزا بھگت رہے ہیں ان کا کیس لڑتی ہے، جو ہماری نظر میں سب سے بہترین جو کام کرنے والی ہے جمعیت علماء ہند ہے۔ تو ہماری زکوٰۃ کی رقم ان کے پاس جمع کرائیں
اور ان سے کہے کہ آپ یہ رقم صرف غریبوں کے چھڑانے میں استعمال کریں ہلے کے بعد. صاف صاف کہہ دیں. اس لیے کہ جمعیت بھی بہت سارے ان کے مصارف ہوتے ہیں کہ ان کے جلسے جلوس بھی ہوتے ہیں، تو وہاں کہیں خرچ نہ ہو جائے. اس لیے آپ صاف صاف کہہ کر دیں کہ رقم میں آپ کو دے رہا ہوں میں زکوٰۃ کی ہے، جو غریب جیلوں میں بند ہے ان کے رہائی میں استعمال کرنا چاہیں اس میں استعمال کریں، یا اپنے گھر والوں کے خرچ پہ دینا چاہے تو اس میں آپ دیں. جی کوئی سوال ہے مفتی سر صاحب؟ ہاں مفتی صاحب، ایک سوال یہ آیا ہے کہ وراثت کی رقم ابھی ملی نہیں ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ پوچھ رہے تھے. اب اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ بھائی کسی بھائی کے پاس رقم ہے، باپ کی آئی ہوئی ہے، اور تقسیم کرنا ہے اور تقسیم نہیں کر رہا ہے، تو جس کے پاس رقم نہیں گئی اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. اسی طرح باپ کا ایک مکان تھا، 4 بھائی تھے، 3 نے ایک بھائی کو فروخت کر دیا، اور 3 کے پاس رقم آنی ہے چونکہ مکان فروخت کیا یہاں پر. تو جو مکان فروخت کیا ہے انہوں نے اپنا حصہ فروخت کیا ہے کسی ایک بھائی کو، تو جو رقم باقی ہے وہ دین ضعیف میں آتی ہے، دین قوی میں نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ اس پر نہیں آئے گی. ماشاء اللہ. جی مفتی صاحب، ابھی تو اور کوئی زکوٰۃ سے متعلق سوال نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ جی وہ کلاسز چلاتے ہیں، ہے نا، تو جی بہت جی سے لوگ ممبئی میں بھی ہر جگہ ٹیوشن کلاسز وغیرہ چلاتے ہیں اور وہ پارٹنرشپ پہ چلاتے ہیں. تو جی جی وہ جی یہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹنرشپ میں کیا پورے فرم پر زکوٰۃ ادا ہوگی، یا پرسنل جو یعنی ان کا جو شیئر ہے جس تناسب سے یہ مالک ہے کمپنی کے، اس اعتبار سے زکوٰۃ کا حساب ہوگا، کس طرح ہوگا مفتی صاحب؟ اس معاملے میں ایسا ہے کہ مان لیجیے 2 پارٹنر ہیں، تو یہاں پر ان کے پاس ذریعہ جو ہے فیس ہی اور کچھ تو ہے نہیں، تو جو فیس ان کے پاس جمع ہو گئی ہے اس پر زکوٰۃ آئے گی اگر حساب میں رکھی ہوئی ہے تو. لیکن اگر فیس ابھی آنی باقی ہے، چاہے سال پورا ہو چکا یا مہینہ بچہ پڑ چکا، مگر فیس نہیں آئی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. اور اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو جتنا شیئر ہولڈر ہے وہ اپنے حساب سے ہی زکوٰۃ نکالے. بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کمپنی زکوٰۃ نکال لیتی ہے، مگر ہمارا جو پارٹنر ہے وہ اس کے ذمہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی ہے. مقروض ہے مان لیجیے وہ 10 لاکھ کا، اور یا اس کا 5 لاکھ جمع ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی. اب کمپنی زکوٰۃ نکال لے گی تو اس پر قرض اس پر قرض زکوٰۃ فرض نہیں ہے، اب زکوٰۃ نکال رہے. تو جو جتنا شیئر ہولڈر ہے اسی حساب سے زکوٰۃ نکالے. ماشاء اللہ. جی مفتی صاحب، اور ایک بہت ہی جو ہے وہ ہاٹ ٹاپک ہے آج کل، رمضان کا مہینہ بھی ہے اور عنقریب ہی یہ بات چلائی گئی تھی کہ مدارس اسلامیہ میں زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، وہ مصارف میں نہیں آتے ہیں. تو مفتی صاحب اس پر تھوڑا لوگ کشمکش میں ہیں، بہت بہت سوالات آئے ہیں اس معاملے میں، تھوڑا سا اس پر وضاحت سے روشنی ڈالیں مفتی صاحب. دیکھیے اس معاملے میں ایک بات کہتا ہوں میں کہ جب تک مسائل پر عبور نہ ہو مسئلہ بیان نہیں کرنا چاہیے، یا جب تک ساری کتابیں دیکھ نہ لے مسئلہ بیان نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر عمومی مجمع کے اندر. اب آپ جس بیان کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ تو مدرسے میں بیٹھ کر دیا گیا بیان ہے، اور آپ یہ کریں مدرسے میں مت دو، فقراء کو دو. تو مدرسے میں ایک قانون بنا ہوتا ہے کہ جو بچے زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے ہیں وہ فیس بھرتے ہیں اپنی، اور جو بچے مستحق نہیں ہوتے ہیں انہیں کا خرچہ زکوٰۃ سے چلایا جاتا ہے. اب مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مالف قرآن میں صاف صاف لکھا ہے کہ مدرسے میں زکوٰۃ دینے کے 2 ثواب ہے، ایک تو علم کی معاونت اور ایک غریب کی معاونت. تو مدرسے میں زکوٰۃ دینے کے دگنا ثواب ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ للہ دو مدرسے میں، اب لوگوں کا مزاج للہ دینے کا نہیں رہا ہے، آپ زکوٰۃ سے منع کر دیں گے تو مدرسے والوں پر آفت آ سکتی ہے، بڑی پریشانی آ سکتی ہے. اس لیے 99% مدرسے والے کا 99% خرچہ زکوٰۃ سے ہی چلتا ہے. اب لوگوں میں ہمت بھی رہی للہ دینے کی، اب زکوٰۃ کا ہی معاملہ ہے تو بالکل مدرسے پہ دینا چاہیے، اور سب سے پہلے ہمارے لیے مصرف وہی سب سے بہتر ہے. جی مفتی صاحب، یہ بھی ایک بہت ہی عام سا سوال ہے کہ سیدوں کو اور اسی طرح سے جو ہے وہ غیر مسلموں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. صدقہ فطر میں اختلاف ہے، بازو نے کہا کہ دے سکتے ہیں، بازو کہا کہ نہیں دے سکتے. لیکن میں بھی ایک بات عرض کرتا ہوں میں کہ مسلمانوں میں کہاں غربا کم ہے کہ صدقہ فطر غیر مسلم کو دیں گے آپ؟ مسلمانوں کے ہی اتنے فقراء ہے اور غریب ہے، ان کو دینا چاہیے. البتہ ایک بات میں عرض کرتا ہوں کہ صدقہ فطر کے لیے مدرسے والے بھی آ جاتے ہیں.
तो यहाँ थोड़ा हमको सोचना चाहिए। सदके फितर जो है वो उस दिन की खुशी बटोरने के लिए है। अब यहाँ पर सदके फितर जमा करते हैं मदरसे वाले, और बातें मदरसे में खर्च करेंगे, तो बेहतर ये है कि उस दिन जिनको खुशी मिलने वाली है उन पर सर्फ की जाए। जो गरब आसपास में होते हैं वो हमारी ईद की खुशी में शामिल हो जाए, इसलिए होता है। तो मदरसे वाले ज़कात वसूल करते हैं तो करना चाहिए, बेहतर है। अलबत्ता सदके फितर के मामले में एहतियात करें तो बेहतर है। और दूसरा मसला क्या पूछा आपने, सैयद को। जी। सैयद सैयदुल नस्ब को ज़कात देना दुरुस्त नहीं है। बाज़ों ने गुंजाइश लिखी है कि अगर लिल्लाह रकम कहीं से भी ना आने वाली हो तो उसको दे सकते हैं, बाज़ों ने लिखा है। लेकिन मुसलमानों का ज़मीर मर नहीं गया अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कि वो सैयद को ज़कात दे। लिहाजा मुसलमानों को चाहिए, ऐसे सैयद अगर हमें मिलते हैं जो भी मुस्तहिक है, तो उसको अपने लिल्लाह रकम से उसकी उसकी मुआवनत करें। जी मुफ्ती साहब, एक फॉलो अप सवाल आया है कि विरासत की रकम जो है वो भाई के पास है, गोया कि उसने अभी तक बहन को दी नहीं है, तो बहन पर तो जक़ात नहीं होगी, भाई भी उसकी जक़ात निकाले या ना निकाले, क्या करेगा? भाई पर तो भाई के बाद जो उसकी खुद की रकम आ गई है ना, जी। अगर वो हिसाब के दिन पड़ी उस पर ज़कात आएगी। अलबत्ता ये उस पर गोया कि कर्ज हो गया है, जो बहन को देना है उस कर्ज है, उस पर ज़कात नहीं आएगी। जो उसका हिस्सा है उस पर ज़कात आएगी। हाँ, तो ऐसे तो 25-25 30-30 साल से ये भाई लोग अपना जो है वो गोया कि वो देते नहीं है हक। ये तो तो ये तो एक अलमिया है हमारी कौम का, मिराज के मामले में हमारी कौम का अलमिया है। भाई लोग समझते हैं कि हमारा ये हक है, बहनों को महरूम रखते हैं। बल्कि बाज लोग तो इस कदर जो है कि जरी हो जाते हैं कि अल्लाह के पास ले लेना, अभी मर जाऊं तो मेरे बच्चों से ले लेना, खुद की हिम्मत देने की नहीं है, हालांकि बाप से ही आया है। और अल्लाह पाक ने ये हिस्से तकसीम किए किसको क्या मिलना चाहिए। और यहाँ हम समझते हैं कि किसी और का माल खाए तो एक गुनहगार, क्योंकि यहाँ तो बहनों का भाइयों का माल खा रहा है, तो यहाँ तो मजीद डबल गुनहगार इंसान होना चाहिए यहाँ पर तो। हम्म, सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह से कटने वाला जो पीएफ होता है और रिटायरमेंट फंड होता है, उस पर भी हर साल जक़ात देनी होगी, या जब रिटायरमेंट पर पैसा हाथ में आएगा तब? मैंने मसला आगे बयान कर दिया। प्रोविडेंट फंड के अंदर जो सरकारी मुलाजिमीन होते हैं उनके इख्तियार में नहीं होता, वो चाहे कि कटवाए, ना चाहे तो ना कटवाए, वो तो बगैर इख्तियार के कट ही जाती है। तो ये देने ज़ईफ के हुक्म में है, उस पर ज़कात नहीं आएगी, ना भी आएगी ना बाद में आएगी। हाँ, जब वसूल हो जाएगी, वसूल होने के बाद जब ज़कात का हिसाब का दिन आएगा उस दिन रखी होगी तो ज़कात आएगी, वरना नहीं आएगी। जो लोग हुकूमत को उसके साथ इनकम टैक्स देते हैं, तो क्या वो कुछ लोग सोचते हैं कि हमने टैक्स दे दिया हमारी जक़ात माफ हो गई, या उनको अलग से जक़ात देना होगा? ये देखिए, दो चीज़ अलग अलग है। बहुत से आजाद ज़कात को टैक्स समझते हैं, ये सोचना ही गलत है। टैक्स कहते हैं कि हुकूमत अवाम से लेकर अपने कामों के लिए खर्च करती है, हुकूमत चलाने के लिए। और ज़कात जो है ये उम्मत के मालदारों से लेकर गरीब को दी जाती है। तो टैक्स में ज़कात में फ़र्क है। कोई आदमी अगर समझता है कि मैंने हुकूमत इनकम टैक्स मैंने दे दिया तो मेरी ज़कात अदा हो गई, तो ये बिल्कुल गलती पर है। बल्कि कल एक साहब का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि सऊदीया के अंदर भी हुकूमत जो है कि हमारे अकाउंट से बतौर ज़कात के नाम पर 2.5% काट लेती है। अब हम्म। हम क्या करें? अब शहर सबसे पहला सवाल ये है कि हुकूमत ने 2.5% काट लिया, हुकूमत को इख्तियार नहीं होना चाहिए, हुकूमत को नहीं काटना चाहिए। इस आदमी के अकाउंट में 50,000 रियाल तो पड़े हुए हैं, लेकिन 1 लाख का मकरूज है वो तो हमने किस बुनियाद पर काटे हैं ये? दूसरी बात है कि मान लो कि भाई वो ज़कात जो है कि देने वाला है, तो आपने रकम का कहाँ खर्च करने वाले हैं उसको मालूम ही नहीं है, हुकूमत कहाँ खर्च करती है उसका क्या हिसाब है, कुछ मालूम नहीं है। तो बेहतर ये है कि भाई जहाँ जहाँ हुकूमतें काटती है उनको चाहे कि ना काटे, काट लेती है तो जिसकी काटी गई उसको उसके लिए बेहतर ये है कि ज़कात दोबारा अदा कर दे वो। मुफ्ती साहब, खवातीन जो है वो आजकल सोने के बजाय डायमंड के भी ज्वेलरीज ले रही हैं, और वो बहुत कीमती होते हैं, लाखों लाखों में होते हैं। तो हीरे जवाहरात ये पत्थर शुमार होंगे या ये जेवरात में आएंगे, क्या इसका इसका सिस्टम थोड़ा समझे? नहीं, ये जो जेवरात है, जेवरात ये जो नगीने वगैरह होते हैं ना, हम्म। ये समन नहीं है, न रुपया पैसा है, न समन खिलकी है। समन खिलकी सोना और चांदी ही है। तो हम्म। लिहाजा जो नगीने होते हैं उस पर ज़कात नहीं आएगी। मुफ्ती साहब, बहुत सारे लोगों के घरों में कीमती पेंटिंग्स होती हैं, और लोग अपना यानी उसमें इन्वेस्ट करते हैं, और उनको मालूम है वो अपने पास रखते हैं, और चूंकि वो टैक्स में भी उनको जो है उसमें बचत होती है। तो अब जैसे मिसाल के तौर पर जो है वो किसी के पास 2 करोड़ की 3 करोड़ की पेंटिंग घर में मौजूद है, और उसकी वैल्यू भी है, 2 करोड़ 3 करोड़ वैल्यू भी है,
یا کوئی پرانے زمانے کی تلوار اسے زمین میں گڑی ہوئی مل گئی، کچھ اس طرح کے جو ہے وہ زیورات اینٹک ہیں۔ اینٹک ہاں، سامان، اینٹیک سامان، تو اس کی کیا نوعیت ہے مفتی صاحب؟ اگر اس نے خریدا ہے تجارت کی نیت سے کہ کسٹمر مل جائے گا تو اس کو میں فروخت کر دوں گا، تو اس پر زکوٰۃ آئے گی، کرنٹ ویلیو پر زکوٰۃ آئے گی۔ لیکن وہ لیا ہے گھر میں لگانے کے لیے، خوبصورتی کے لیے لیا ہے اس نے، اور یہی اس کی نیت ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ ہوں، ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایک اور تھا یہ آخری سوال میری طرف سے، اس کے بعد اگر ہمارے مولانا شجاعت صاحب اگر کچھ پوچھنا چاہیں تو یہ کہ جیسے مثال کے طور پر کچھ رشتہ دار ہیں جو مستحق ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کو یہ کہہ کر دی جائے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے تو وہ بھی ان کو عزت نفس پر بہت ایک بوجھ پڑتا ہے، خودداری ان کی مار کھاتی ہے، تو کیا ان کو ہم جھوٹ بول کر دے سکتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ نہیں ہے اور لے لو تاکہ وہ اسے استعمال کر لیں؟ ایسے میں کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ تو اس میں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، شریعت نے کہا ہے کہ زکوٰۃ کو آپ جو ہے ہدیے کے نام سے دے سکتے ہیں، جی، بلکہ آپ قرض کے نام سے بھی دے سکتے ہیں، کہ قرض ہے، بعد میں جب آ جائے تو لوٹا دینا، ہاں، بعد میں جب لوٹانے کے لیے آ جائے تو اس کو معاف کر دیں۔ اور ہوں، آپ کے لیے جو ہے کہ زکوٰۃ دینے کی ہو تو ہدیے کے نام پر دے سکتے ہیں، آپ گفٹ کے نام پر دے سکتے ہیں، آپ قرضے کے نام پر دے سکتے ہیں، کوئی جھوٹ بھی نہیں کہا جائے گا اس کو، یہ اس کی عزت نفس کا خیال رکھا ہے شریعت نے۔ جی۔ اچھا مفتی صاحب، یہ جیسے زکوٰۃ نکلتی ہے، مثال کے طور پر کسی کی 5 لاکھ روپے زکوٰۃ نکلی، تو عام طور پر کیا ہوتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں ہی اسے مکمل بانٹ کر ختم کرنا ہے، تو اس کی بہترین صورت کیا ہے؟ پھر بعد میں ضرورت مند آتے ہیں اور وہ جو ہے وہ پیسے ہوتے نہیں ہیں تو لوگ مدد نہیں کر پاتے ہیں۔ یہ اصل میں تو میں آپ کو کہوں میں کہ اس میں افراط تفریط پائی جاتی ہے، بعض لوگ مستحق ہو اور رمضان میں دیکھے ختم کرتے زیادہ ثواب مل جائے، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو خرچ ہی نہیں کرتے، وہ روک کے رکھتے ہیں، 2 2 سال ہو جاتے ہیں کہ رشتہ دار بیمار ہوگا اس کو دینے میں کام آئے گی، چاہے مستحق 1000 سامنے آ جائے، بیمار رشتہ دار جب ہوگا تو انہیں کہاں سے لا کے دیں گے؟ بھی للہ تو دینا نہیں ہمیں، ایسی ہمت نہیں ہے تو زکوٰۃ روک کے رکھتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ 1 سال پورا ہونے سے پہلے میں زکوٰۃ خرچ کر دینی چاہیے۔ اور بعض لوگ جو ہے کہ تنظیمیں زکوٰۃ وصول کرتی ہے اپنے گاؤں والوں کے لیے، اپنے علاقے والوں کے لیے، خاندان والوں کے لیے، ان کے پاس تو لاکھوں روپیہ جمع ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ جمع ہو جاتی ہے کہ بھائی اپنے خاندان پر خرچ کریں گے، قبیلے پر خرچ کریں گے، گاؤں والوں پر خرچ کریں گے، اور وہ 15 20 20 لاکھ جمع ہو جاتے ہیں، خرچ بھی نہیں کرتے ہیں کہ مستحق نہیں ملا، اور جمع ہوتی رہتی ہے۔ تو بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے، شریعت مطہرہ نے یہ تو کہا ہے کہ آپ رشتہ داروں کو پہلے دیکھیے، پھر گاؤں والوں کو دیکھیے، اس کے بعد باہر والوں کو دیکھیے، لیکن یہ نہیں کہا کہ اگر رشتہ دار میں نہیں ہے، گاؤں میں جمع جمع کر کے، یہ نہیں کہا، بلکہ اگر یہ نہیں ہے تو باہر والوں کو دینا چاہیے، اور دیکھیں سال پورا ہونے سے پہلے پہلے ختم کر دینا چاہیے۔ اور جہاں جمع کرنے کا مزاج بنے گا نا، تو اب زکوٰۃ دینے میں بھی پھر کنجوسی کرتا ہے، وہ جمع رکھے دے گا نہیں، وہ جمع کرے گا وہ، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ختم کر دینا چاہیے سال سے پہلے پہلے۔ کسی کی مفتی صاحب اگر زکوٰۃ جیسے 5 لاکھ روپے نکل رہی تھی اور ضرورت کے اعتبار سے اس نے خرچ کرتے کرتے بانٹتے بانٹتے 8 لاکھ روپے بانٹ دیے، تو کیا یہ جو 3 لاکھ ہے یہ اس کے اگلے سال کی ایڈوانس زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہوں گے؟ جی جی، پیشگی زکوٰۃ کی نیت کر لیں ہوں، تو جو اگلے سال میں کاؤنٹ ہو جائیں گے، تو اگلے سال جب حساب کرے گا تو جی، کتنی زکوٰۃ نکلتی ہے اسی مائنس پلس کر دے گا اسے وہ۔ اچھا اچھا مفتی صاحب، اگر جیسے 1 لاکھ روپے زکوٰۃ کی میرے پاس بانٹنے کے لیے بچ گئے اور دوبارہ سال آ گیا، اب ختم ہو گیا، تو اب یہ جو 1 لاکھ بچا ہے کیا اس میں بھی 2.5% زکوٰۃ ہوگی یا یہ مائنس ہوگا؟ اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی، جی جی، جو بچا ہے زکوٰۃ، زکوٰۃ جو بچی ہے اس کو زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ ماشاء اللہ محمد شجاعت صاحب، آپ کوئی سوال اگر مفتی صاحب کی خدمت میں رکھنا چاہیں؟ جزاکم اللہ مفتی صاحب، بہت مرتب اور مفصل گفتگو ہو گئی، لیکن موضوع تشنا ہے میری نظر میں، اور کیونکہ وقت مکمل ہو گیا ہے، آپ نے کئی ساری مثالیں بھی دی ہیں زکوٰۃ کن لوگوں کو دی جائے گی، یا زکوٰۃ کا میں اگر اپنی تعبیر میں کہوں تو ناجائز استعمال، کہ جی کون، بالکل بالکل۔ یا اگر دوسری تعبیر میں کہوں تو زکوٰۃ کا با مقصد استعمال، یعنی جو شریعت مطہرہ کا مقصد ہے زکوٰۃ کے پیچھے، اس جی کو جی بھی الگ سے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے۔ اور کیونکہ آپ بحیثیت مفتی بہت سارے سوالات آپ کے پاس ہر دن آتے ہیں، میں تو بہت چھوٹی سی جگہ رہتا ہوں، اس نوعیت کے سوالات میرے پاس بھی آتے ہیں کہ ہم فلاں کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، اپنا قرض وصول کر رہے ہیں، ڈائریکٹ دے کے کر رہے ہیں یا وایا وایا گھما کے کر رہے ہیں، تو یہ زکوٰۃ کا ناجائز استعمال، ایسی آپ نے مثال دی شادیوں میں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور ڈسکشن چاہتا ہے یہ موضوع۔ جی 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 اور یہ اچھی بات ہے کہ رمضان میں آپ نے اس کو رکھا ہے، تو رمضان میں لوگ کر بھی رہے ہیں اور کرتے بھی ہیں، تو میری درخواست تو یہ ہوگی کہ اس عنوان کے تحت، کہ آج تو عنوان تھا زکوٰۃ کے مسائل سیکھیں، لیکن عنوان بھی وہ دیا جائے کہ زکوٰۃ کا با مقصد استعمال،
یا زکوٰۃ کے ناجائز استعمال سے بچیں، یعنی جو اس کا مقصد نہ فوت ہونے پائے، اس پہ بھی ڈسکشن ہونا چاہیے میرے ہونا حساب چاہیے۔ ابھی یہ کچھ سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، میں گھر سے نیچے اترا میں، سے۔ تو 2 صاحب انتظار میرا کر رہے تھے، تو کہا کہ یہ مقروض ہے، زکوٰۃ مانگنے کے لیے آئے ہیں تو زکوٰۃ دے ان کو۔ تو میں نے کہا مقروض کیسے بنے یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ نالا سوبارہ میں بلڈنگ بنائی تھی اور وہ سٹکوں نے توڑ ڈالی، توڑ دی۔ تو میں گرین زون میں بنائی تھی، بولا گرین زون میں بنائی تھی، اب یہ قرض لے کر بنائی ہوگی، اب ٹوٹ گئی، اب قرضہ دینا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ پھنس گئے ورنہ لوگ پھنس جاتے، غریب پھنس جاتے نا، اگر آپ غریب کو خرید لیا ہوتا پھر ٹوٹتا اگر، تو غریب پھنس جاتے نا۔ بالکل بالکل۔ تو میں نے کہا آپ کے لیے زکوٰۃ تھوڑی ہے، میں نے کہا ایسے کو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ دینا جائز نہیں بولنا چاہیے، زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، زکوٰۃ مت دیں، ایسے شبہ استعمال کرے کہ غلط بھی نہ ہو۔ جی، ایسے لوگوں کی مفتی صاحب عام طور پر 2 گاڑیاں ہوتی ہیں اور بہت ساری بلڈنگیں ہوتی ہیں، آفس ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن سب وہ کچھ اس ہوتا ہے، اثاثے کو بیچ کر وہ قرض نہیں پورا کرتے ہیں۔ یہ زکوٰۃ مانگ رہے بتائیے، یعنی وہ کام غلط خود کر رہے ہیں اور پھر لوگوں سے زکوٰۃ مانگ رہے ہیں، اب زکوٰۃ کا استعمال غلط ہو رہا ہے، ناجائز بتایا وہاں صاحب نے۔ اور یہ میں بس وقت کیونکہ ہو گیا ہے اس ٹیم کا مکمل، یہ یعنی زکوٰۃ کا بامقصد استعمال پہ تو گفتگو ہو، 2 چیزیں علماء سے بطور خاص درخواست میں رہیں گی، اور آپ کے پاس کیونکہ مستقل بڑا یعنی ایک لمبا چوڑا میدان ہے آپ کے پاس اور حضرت مفتی نثار صاحب کے پاس، یعنی رمضان سے الگ بھی سال بھر بھی زکوٰۃ دینے کی ترغیب ہونی چاہیے۔ اس میں بہت مسائل پیدا ہو رہے ہیں جو آپ نے اشارے بھی کیے ہیں کئی سارے، کہ وہ اکٹھا کر کے رکھتے ہیں لوگ، جی اس جی طرح کی جی جی، چیز ہے رمضان سے الگ بھی۔ دوسری چیز، زکوٰۃ سے الگ بھی لوگ جو ہے وہ دینے کا معمول بنائیں، یعنی سیونگ اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے بنیادی طور پر، بالکل صحیح فرمائے، صحیح فرمائے، جی جی جی، بالکل۔ جو ہے وہ ٹھیک ہے، الید العلیاء خیر من الید السفلیٰ، یا وہ جو حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی کہ اپنی اولاد کو جو ہے وہ اچھی حالت میں چھوڑ کے انسان دنیا سے جائے، تو بالکل ان کو کنگال بھی نہ کرے، لیکن اس کے چکر میں سارے ناجائز اور وایا راستے اپنا رہے ہیں ہم لوگ۔ ہم لوگوں سے مراد پورا یہ معاشرہ ہے ہمارا، المیہ ہے۔ تو بہرحال اس پہ بہت خوشی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، لیکن تشنگی باقی ہے، اور یہ تشنگی میری نہیں ہے بلکہ یہ سارے ویورز کی ہوگی میں سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سے مزید وسعت کے ساتھ کام لے اس کو۔ آمین آمین، آخری بالکل۔ کمنٹ آیا مفتی صاحب، وہ بھی میں پڑھتا سنوں کہ دکان کا مال بیچنے کے لیے دے دیا ہے، اب پیمنٹ ابھی تک آیا نہیں ہے اور یقین بھی نہیں ہے کہ آئے گا یا نہیں آئے گا، تو اب کیا کریں ایسی صورت میں؟ یعنی مال بک گیا ہے کیا؟ جی، مال بک گیا ہے لیکن پیمنٹ نہیں آیا ابھی تک۔ اس میں ایسا ہے کہ اگر آپ کو آنے کی امید ہے تو زکوٰۃ آئے گی، آپ اگر جو ہے کہ بالکل اس میں کبھی آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا ہے، تو بہتر ہے کہ جب آ جائے تب مجھے صاحب کا زکوٰۃ نکالے، اگر آپ نا امید ہو چکے آنے والی ہی نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں آئے گی پھر۔ مفتی صاحب، ایک ہمارے بھائی کا سوال تھا، ابرار بھائی کا بھیونڈی سے، انہوں نے ایک زمین کسی کے کہنے پر لی کہ یہ زمین ہائی وے میں جائے گی، ہو سکتا ہے بڑھ کر ملے، ہو سکتا ہے نہ ملے، تو انہوں جی نے جی اس جی زمین کو جو ہے وہ خرید لیا، اور وہ یہ اس کو بیچنے کی نیت نہیں تھی، نیت یہ تھی کہ یہ گورنمنٹ ایکویزیشن ہوگا، اس میں سرکار اس کو اپنے تابع میں لے گی اور اس کے بدلے میں کمپنسیشن دے گی، اور وہ زمین ابھی تک ایسی ہی پڑی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں کیا یہ نیت بھی یہ بیچنے کی نیت شمار ہوگی؟ تجارت کی نیت ہی کہا جائے گا اسے تو نا، جی جی۔ کہ حکومت جو ہے کہ اس کو لے گی، ہمیں اس کا پیمنٹ کرے گی یا ہوں کہ اور جگہ دے گی، تو پیمنٹ ہی مقصد ہوتا ہے کہ اس کا بھاؤ بڑھے گا، حکومت کام میں آئے گی تو ہمیں بڑھ کر پیمنٹ ملنے والی، تو حکومت خریدتی ہے، خریدار سے بدل گیا ہے، ایک عام انسان ہوتا ہے یا حکومت ہے، تو یہ تجارت کی نیت ہی یہاں پر گویا کہ ہے۔ جی جی مفتی صاحب، جزاکم اللہ خیرہ، بہت بہت شکریہ۔ کوئی اگر اختتامی بات اپنی طرف سے اگر آپ کچھ رکھنا چاہیں تو میں چاہوں گا کہ آپ اپنی بات کو کنکلوڈ کر لیں اور پھر دعا فرما دیں۔ ایک آخری بات خالی کہوں گا میں کہ امت کا مزاج زکوٰۃ نکالنے کا بن رہا ہے الحمدللہ، ہر مسجد میں جو ہے کہ بیانات بھی ہو رہے ہیں، مسائل بھی لوگ بیان کر رہے ہیں، اور واٹس ایپ میں تو اور عام کر دیا ہے کہ ہر جگہ زکوٰۃ کے مسائل، تو لوگوں کو اتنا سمجھ میں آیا کہ زکوٰۃ کے مسائل نکالنا چاہیے، اور ابھی بہت سارے احباب ایسے ہیں کہ زکوٰۃ تو نکالتے ہیں مگر حساب نہیں کرتے ہیں، حساب کرنا ان پر بوجھ ہوتا ہے، تو اگر وہ بغیر حساب کتاب کیے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اگر 1 روپیہ بھی زکوٰۃ نکالنے سے رہ گیا تو یہ مال کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ کرام سفر سے لوٹ کر آئے اور حضور پاک کے سامنے کہا کہ رسول اللہ، وہ سفر میں جا رہے تھے، ایک آدمی کا مال جو ہے کہ جہاز میں ڈوب گیا، پانی میں ڈوب گیا، تو ہم نے فرمایا
पता लगाओ उसे ज़कात हिसाब करके नहीं निकाली होगी। ऐसे मामला जलने वाला माल के जलने का था, तो हमें चाहिए कि ज़कात का हिसाब ज़कात ज़कात निकाले और पाइपा का हिसाब करके निकाले। हम ऐसे ही जो है कि अलग ट्रप या अंदाज ज़कात निकालते हैं। खुदा न खास्ता अगर कम रह गई तो अल्लाह के यहाँ जवाब देना पड़ेगा हमें, और ख़ास तौर पर वो अहबाब जो बड़ा कारोबार करते हैं उनके लिए मुश्किल होती है, लेकिन एक मरतबा अगर वो चौकटा बैठ जाएगा हिसाब करने का ना, तो उनके लिए आसानी हो जाएगी इंशाअल्लाह। मुफ्ती साहब, एक आखिरी सवाल जो लोगों का कन्फ्यूजन होता है जिसमें उस इंशाल्लाह उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करूंगा और भी एक ऐलान करूंगा, उसके बाद इंशाल्लाह स्ट्रीम खत्म होगी। ये ज़कात निकालने के लिए क्या कोई तारीख, हिसाब करने के लिए तारीख का फिक्स करना ज़रूरी है? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लोग रमज़ान का महीना जोड़ते हैं, और रमज़ान के महीने में फिर अगर जैसे 15 रमज़ान को उनके पास मिसाल के तौर पर किसी के पास 1 करोड़ रुपए आ गए, तो वो हिसाब जो है वो 16 रमज़ान से करेगा कि भाई नहीं मैं नहीं 16 से करता हूँ। तो ये इसकी क्या दिन फिक्स होना जरूरी है इसके लिए? पहले बात तो ये कि मैंने मसले बयान कर दिया मैंने, कि जिस दिन साहिब निसाब बना है उसको अगर याद है तो हर साल उसी दिन हिसाब करना जरूरी है। चाहे एक दिन पहले का रकम आ गई तो उस पर ज़कात आएगी, लेकिन किसी को याद नहीं है कि साहिब निसाब कब बना था। अक्सर का मामला ये होता है, तो रमजान में कोई दिन फिक्स करना जरूरी है। रमजान में करो या रमजान के अलावा करो, हम्म। आम तौर पर लोग रमजान में करते हैं क्योंकि आसानी होती है। अब मान लीजिए कि 15 रमजान उन्होंने तय कर लिया, तो फिर हर साल 15 रमजान को ही हिसाब करना है, उसको बदल नहीं सकते। अब 15 रमजान से अगर एक दिन पहले उसके पास अगर रकम आ गई तो उसका भी हिसाब किया जाएगा, उसको भी ज़कात आएगी, उसको चेंज पे नहीं कर सकता वो। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने व्यूवर्स को याद दिलाऊं कि ये मुफ्ती जुनैद पालनपुरी साहब दामद बरकातुहुम ज़कात पर स्ट्रीम कर रहे थे, और ये स्ट्रीम हमारी इंशाल्लाह फेसबुक के लाइव सेक्शन में मौजूद भी रहेगी। आप दोबारा जाकर इसे विजिट कर सकते हैं। और एक अहम ऐलान ये कि कल दोपहर 2:30 बजे, अब कल तो शायद रात के 12 बजे के बाद अब आज ही हो गया है, तो 22 फरवरी को दोपहर 2:30 बजे इंशाल्लाह तरावीह के मसाइल, आइए तरावीह के मसाइल सीखें, इस उन्वान पर भी हमारी एक स्ट्रीम होने वाली है। इसमें हज़रत मौलाना मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब कासमी मोहतमिम मदरसा सिराजुल उलूम सीवान से जुड़ेंगे इंशाअल्लाह, और वो इस पर मुफस्सल गुफ्तगू फरमाएंगे। मैं जाने से पहले शाह वलीउल्लाह फ़िक़ह एकेडमी की तरफ से, डॉक्टर उज़ैर आलम साहब की तरफ से, और हमारे को होस्ट मौलाना शुजात साहब कासमी की तरफ से मुफ्ती साहब की खिदमत में हदिया तशक्कुर पेश करते हैं हम लोग। मुफ्ती साहब जज़ाकुमुल्लाह खैरा, आपने हमारा मान रखा और हमारी बातों को मानकर आप तशरीफ़ लाए। अब आप दुआ फरमा दें और इंशाअल्लाह फिर वो मजलिस का इख्तिताम हो जाए। दुआ पढ़ ले, सवाल भी हम दी सवाल अल्लाह अगर का दुआ तो ला इलाहा इल्ला अंत, साढ़े 12 हो गए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि अगर आपको ये हमारी स्ट्रीम मुफीद लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और शाह वलीउल्लाह फ़िक़ह एकेडमी SWFA 313 को और फैलाने में मदद करें, ताकि और भी लोगों तक ये मसाइल आम हो सकें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम।